اوکے برادر، سو میرے سامنے کچھ میمز ہیں، میں آپ کے سامنے رکھوں گا. میمز ہیں فرینڈس کے بارے میں. اس میں ایک ورڈ ہے وہ ڈیش کر کے میں بولوں گا کے ورڈ، کہ کچھ ایسے ڈیش دوست بھی ہوتے ہیں. تو اینی وے پہلی میم ہے جی، وی آل ہیو دیٹ ون ڈیش فرینڈ ہو گریٹس یو ود این انسلٹ. شیخ مغیرہ آپ سے شروع کرتے ہیں. کیا آپ بھی دور جہالت میں یا ابھی بھی آپ اپنے بیسٹ فرینڈس کو جو ہے انسلٹ سے گریٹ کرتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ مجھ سے، کیا چاہ رہے ہیں اس میں آپ سے سچ سننا چاہ رہا ہوں کہ آپ انسلٹ سے مخاطب کرتے تھے دوستوں کو. کیا یہ فرینڈ شپ ہے، انسلٹ سے بلانا؟ نہیں، آف کورس نہیں یار، سیریسلی آن سیریس نوٹ یہ فرینڈ شپ تو نہیں ہے ان دیٹ ٹپیکل سینس، لیکن میرا خیال ہے کہ ٹرینڈ تو ہے نا شیخ. ٹرینڈ تو دیکھیں بچے بلاتے ہیں آپس میں اور کہتے ہیں جو جتنی انسلٹ کرتا ہے اتنا ٹرینڈ ہے. میں گہرا کہتا ہوں ویسے یہ مطلب آبویسلی ریئل فرینڈ شپ تو نہیں ہے. ویسے صحابہ آپس میں ہنسی مذاق کرتے تھے دوست بہت. ہاں جی بالکل ایسی کچھ ایسا صحابہ کی مختلف واقعات ملتے ہیں ہمیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بذات خود ملتے ہیں واقعات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عورت کے سے تھوڑا سا چھوٹا سا مذاق کیا. بالکل. اور اس طرح کر کے بالکل ڈیفینیٹلی. ویسے کسی کو نک نیم سے بلانا یا کچھ ایسی چیز سے، جیسے ہمارے ساتھ بھائی ایک بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دونوں کا بیک گراؤنڈ آلموسٹ سیم ہے دوستیوں کا، فیصل آباد سے. تو جھکتے مارنا یا کچھ ایسے ناموں سے مخاطب کرنا جو ڈیروگیٹری ہیں بٹ اگلا کہ میں مائنڈ نہیں کرتا، تو ایسا کچھ ہے؟ اصل میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو کہ معروف ہو جاتے ہیں، ویسے اگرچہ ڈیروگیٹری ہوتے ہیں لیکن یعنی لوگوں کے ہاں بہت زیادہ معروف ہو جاتے ہیں. تو ایز لانگ ایز کہ بندہ اس سے اگر وہ اوفینڈ نہیں ہوتا تو وہ کہے جا سکتے ہیں. جیسے آور، کسی کو موٹا کہنا، آور کہنا، یہ بہت ہمارے یہاں کامن ورڈ ہے جو مطلب کئی اسکالرس کے نام کے ساتھ آپ کو آور نظر آتا ہے. اس طرح کا آور کا مطلب ہوتا ہے ایسا بندہ بھینگا جیسے ہوتا ہے، یعنی وہ بندہ جو ایک آنکھ اس کی. ہاں، تو ایسے یہ باقاعدہ محدثین کے ناموں کے ساتھ، علماء کے ناموں کے ساتھ لگایا جاتا تھا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے جن کے ہاتھ بہت لمبے تھے، بازو، ان کو ذو الیدین کہا جاتا تھا کہ لمبے بالوں ہاتھوں والے. تو عربوں کے یہاں یہ بڑی کامن تھی کہ وہ لقب بڑے آرام سے بڑی جلدی دے دیا کرتے تھے، اور کچھ جگہوں پہ معروف بھی ہو جاتے تھے، کچھ میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ اچھے نہیں ہوتے تھے. تو جو ظاہر ہے جو اچھے نہیں ہوتے تھے اس پہ قرآن مجید نے اتنے ڈیروگیٹری نہ ہو کہ اگلے کی دل آزاری ہو. اکثر ویسے اگلے لوگ بتاتے بھی نہیں نا کہ ہم مائنڈ کر رہے ہیں، وہ اندر ہی اندر گرج پالتے رہتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. اصل وہی بات ہے، قرآن مجید نے کہا نا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، کہ اگر ایسے القاب ہیں جس سے ایک بندے کی یعنی پرسنالٹی وغیرہ جو ہے وہ آپ اس پہ کوشچن کرتے ہیں، پھر ایسے ہیں جس سے اگلا بندہ واقعی ایک عرف میں دیکھیں کچھ ایسے ہیں یار، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جب ہم یوز کرتے ہیں نا تو ہمیں پتہ ہے کہ معاشرے کے اندر وہ اتنے یعنی عرف میں کسٹمری طور پہ وہ کسٹمریلی وہ چیزیں اتنی زیادہ نہیں یعنی اوفینسو سمجھی جاتی. مثال کے طور پہ جیسے ہماری بڑے کہتے ہیں تیرا بیڑا تر جائے، ٹھیک ہے نا، پنجابی کے بہت زیادہ ہیں، تیرا بیڑا غرق ہو جائے. اوبیسلی اگر آپ بیڑا غرق ہونے کو اگر آپ لٹرل سینس میں دیکھیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو لیکن بیڑا تر جائے تو اچھی بات ہے، لیکن بیڑا غرق ہو جائے اس طرح کر کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ ایسی باتیں تھیں، مثلا حدیثوں میں آتا ہے، ہم حدیث پڑھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ثقیلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم کرے، تو گم ہو جائے، یعنی ایک قسم کی یعنی ایک جیسے کہتے ہیں نا تو وہ ہو جائے. اس طرح کر کے کئی الفاظ آتے ہیں، وہی حق، یہ بھی الفاظ ہیں. تو اس طرح کر کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک کسٹم میں معروف ہے. لیکن ہاں، لیکن وہی والی بات ہے کہ یہ اگرچہ ان کے میننگ اگر آپ لٹرل سینس میں جائیں تو میننگس کافی یعنی وہ بڑے سینسٹیو ہو جاتے ہیں لوگوں کے لیے. لیکن چونکہ معاشرے کے اندر یہ چیز اتنی زیادہ معروف یعنی عام تھی اور لوگ یہ بہت زیادہ عام یوز کرتے تھے، اور اس کو نیگیٹو کنوٹیشنس تھی نا جو اس کے ساتھ وہ کافی حد تک ڈیمینش ہو چکی تھی اوور دا پیریڈ آف ٹائم، جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ پھر یعنی تو ایسے ورڈز یوز کر لینا تو میرا خیال ہے اس میں بولنا بہرحال. لیکن اگر دیکھیں کہ اگلا بندہ فیل کر رہا ہے تو نہیں کرنا چاہیے. جیسے کچھ لوگ پھر بھی سینسٹیو ہوتے ہیں. ہاں سینسٹیو. بلال آپ بڑی خطرناک جگہ سے، میری اسکولنگ بھی فیصل آباد سے ہوئی ہے، آپ کے سامنے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کلچر بڑا وہاں پہ، تو جگتوں کا ایک بڑا کلچر ہے، پھر نام شام ڈال دیتے ہیں وہاں پہ، تو لوگوں کے اصل نام ہی بھول جاتے ہیں، آپ کو چھیڑ یاد آتی ہے. بس وہ ایک موقع چاہیے اگلے کی کوئی چھیڑ پکڑنے کا، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا رنگ تھوڑا ڈارک ہے، یا یہ یا وہ. کیا لوگ منہ پہ کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے فرینڈس کو دیکھتے ہوئے بتائیں کہ نہیں ہم مائنڈ نہیں کرتے، لیکن اندر ہی اندر گرج پال رہے ہوتے ہیں؟ میرا تو خیال ایسا ہی ہے. دیکھیں میں نے جو پرسنلی ایکسپیرینس کیا نا فیصل آباد میں، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جتنا مرضی کہے نا مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں وہ انسیکیور ہوتا ہے. اگر نہیں بھی ہوتا تو پھر اوور ٹائم انسیکیورٹی ڈیولپ کر لیتا.
اور میں نے تو یہ دیکھا ہوا ہے کہ دو دوست جو کہ بالکل ٹھیک ہے, مطلب آپ کہہ لیں سالوں پرانی دوستی ہے, لیکن جس طرح انہوں نے کہا نا بلڈ اپ ہوتا جا رہا ہے, مطلب ایک دوست نے دوسرے کو اوفینسو نیم سے پکارا, اوفینسو چھیڑ سے, اگلے نے رپلائی کیا, کرتے 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 اچانک نا ایک دن ون آف دم سنیپس, اور پھر وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. اور یہ میں نے ایون یونیورسٹی میں دیکھی ہے. تو ہمارے تو فیصل آباد میں کیونکہ یہ چیز کافی کامن تھی, تو ایک کہہ لیں گراؤنڈ انسپوکن رول بنا ہوا تھا کہ آپ چھیڑ سکتے ہو, لیکن آپ پہلے پوچھ لیا کرو کہ مطلب از دیر سم تھنگ یو ول ایور گیٹ افینڈیڈ ود. تو بس ایسے ہی ہے. اور یہ بات میں نے بھی دیکھی ہے, ربی آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ جیسے بلال نے کہا ایک ٹپنگ پوائنٹ آتا ہے جب ایکسپلوڈ کر جاتا ہے بندہ, ایسے ہی اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, وہ کیونکہ بھر رہا ہوتا ہے اندر ہی اندر. دیکھیں نا کچھ دوست ڈیگریڈ کرتے ہیں, جان کے کرتے ہیں, ایک کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں, اس کو بس پھر بے عزت کرتے رہتے ہیں, اور وہ بیچارے کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی کہیں اور بیٹھنے کی, وہ پھر وہیں بیٹھتا ہے آ کے. لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ پھر ایسا پھٹتا ہے, وہ پھر ویلن بھی بن جاتا ہے. تو اس میں آپ کا کیا جو ہے آبزرویشن ہے؟ ولن ویسے بائی دا وے آپ وہ جگتے مارنے والے تھے یا کھانے والوں میں سے؟ یہ بھی ایک بڑا ٹیکنیکل سوال ہے. بہت چلیں صحیح ہے. ایکچولی جس طرح آپ نے یہ بات کی نا کہ ایک بچہ ولن بن جاتا ہے, اور ایگزیکٹلی ایسا ہو جاتا ہے. ولن کے ساتھ ساتھ وہ ٹرائی بھی یہ کرتا ہے کہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ لوگوں کے ساتھ بھی کرے, سم ہو وہ پوری کوشش کرتا ہے. اور ایک جگہ میں تھا بھی, یہاں مجھے موقع بھی ملا کام کرنے کا, تو وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ تھا, اور اس کی پوری کیس اسٹڈی یہی تھی کہ اس کو کلاس 3 یا 4 سے بلی کیا جاتا تھا, اور اب وہ کلاس 7 یا 8 میں تھا, اور اب وہ وہی ساری چیزیں اپنے جونیئرس میں اپلائی کرنا شروع کر دیا اس نے, اور بہت ایکسٹریم لیول پہ. مطلب کہ یہ پوائنٹ آ گیا تھا کہ دے ور جسٹ ڈسکسنگ کہ اس کو بچے کو نکال دیا جائے کس طریقے سے, اور پھر بچے نے اعتراف بھی کیا کہ میرے ساتھ یہ ہوتا تھا اور اب میں یہ کرنا چاہتا ہوں, اور میں نے یہی کرنا ہے, کیونکہ وہ اب چاہتا ہی ہے. اوبویسلی اس کے اندر ایک ریونج والی بھی فیلنگ ہے, اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ میرے ساتھ ہوا بھی, اس نے لرن ہی یہ کیا. اس کو تو فروئڈ نے بھی بیان کیا, سائیکل آف ٹراما اسے کہتے ہیں نا, اور ڈیفینس میکینزم میں فروئڈ نے سبلیمیشن بیان کیا. اس نے کہا کہ جی جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے پھر ہم آگے کو ٹرانسفر کرتے ہیں. اور ایون یہ تو اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ ہے نا, اکثر تو آپ لوگ تو ٹیچرز ہیں, آپ کو پتا ہوگا کہ جو پرابلم چائلڈز ہوتے ہیں یا جو کلاس میں ڈسٹربنسز کرتے ہیں, اکثر وہ ٹراما گھر سے بھی آ رہا ہوتا ہے کہ فادر سے ٹرکل کرتے, مدر سے, پھر بچے, اور بچہ پھر اپنی سراؤنڈنگز میں ان کو مینیفیسٹ کرتا. تو یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ اس ٹراما چین کو آپ ریکگنائز کریں اور پھر اس کو کٹ کریں. مدارس میں جو حفظ کے اساتذہ جو مارتے ہیں بڑے مشہور ہیں, اور میں نے چونکہ حفظ بھی کیا ہوا ہے اور میں نے یہ خود فیس بھی کیا ہوا ہے, اور کیونکہ میں خود اب اس ٹائم حفظ کے ایک ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ بھی کر رہا ہوں اور ایک جگہ پہ, تو میں نے بہت سے ٹیچرس کو چینج کی, یعنی بہت سے ریپلیس کرنے پڑتے ہیں ٹیچرس کو, کیونکہ اسٹرکٹ پالیسی ہے کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا, لیکن دے آر انیبل ٹو ڈو دیٹ. اور ان کا یہ بڑی مطلب ہر دوسرے کا بندے کی یہ بات ہوتی ہے کہ جس طرح پڑھا ہے اس طرح ہی پڑھانا ہے نا, تو دے کین ناٹ ایکچولی کمپریہینڈ دا وے کہ وہ اس کے علاوہ بھی کوئی رستہ ہو سکتا ہے جس کے اندر پڑھایا جا سکتا ہے. تو یہ سائیکولوجیکلی چیز اتنی انڈیوسڈ ہو چکی ہے ان کے دماغ میں, سائیکولوجیکلی بھی. اور میں نے ایکسپیرینس کیا, یہ نا ایک آلموسٹ ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ وہ بندہ کراس کر لینا, اس کو واپس لانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور جب ہم نے اپنے کالج میں اینٹی ریگنگ کیمپین چلائی تھی ہماری کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی کی طرف سے, تو اس میں ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم نے ریگنگ رکوانی ہے, اس کا مقصد صرف یہ تھا ہم نے یہ جو جنریشن آ رہا ہے نا, یہ نیو لاٹ, اس کو ہم نے ریگنگ سے شیلڈ کرنا. کیونکہ جو بندہ جس کی اپنی بولنگ نہ ہوئی ہو یا ریگنگ نہ ہوئی ہو, اس کے لیے یہ سائیکل کسی اور پہ پرپیچویٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایون جیسا میں ہوں, اگر میں جا کے ریگنگ رکواتا ہوں, آئی ایم شیور اگر میری بھی اس طرح سے ہوئی ہوتی نا, میری کوئی ان کے ساتھ سمپتیز نہیں ہونی تھی. بالکل ایسی, بالکل ایسی. جو ٹراما ہوتا ہے آپ کے ایکسپیرینس میں, جیسے آپ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ آپ پڑھاتے ہیں, آپ نے کیا دیکھا ہے اس ریگارڈ میں بلینگ؟ اور بہت ٹرینڈ ہے, مطلب ایسی حرکتیں یوتھ کرتے ہیں اور اس کو مذاق کا نام دیتے ہیں, جس میں ڈیروگیٹری ریمارکس ہیں, ڈیگریڈنگ ہے, لٹرلی اگلے کو رلانے والی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اگلا وہ بس اس لیے کہ اس کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے وہ وہیں پر موجود ہوتا ہے. ریگنگ کی آپ نے بات کی, جی آئی کیسے ہوں میں, وہاں بہت ایکسٹریم لیول کی ہوتی تھی, لیکن بعد میں پھر اس کو جیسے آپ نے کہا کہ سوسائٹیز بنی, کنٹرول کیا, ریکٹر نے کافی پابندیاں لگی, لیکن سٹل ہوتی تھی, کرنے والے جو ہے وہ کرتے تھے. لیکن وہ کون کرتے تھے ایگزیکٹلی آپ کے والی بات, جن کے ساتھ خود بڑی گندی ہوئی تھی, خود بھی گندی. اور آپ اکثر دیکھیں گے جو بولیز ہوتے ہیں یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ان کی اپنی لائف میں نا بڑا ایک لیک آف کنٹرول نظر آتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنے وکٹمس کو ڈھونڈتے ہیں. ابھی بھی دیکھ لیں ریگنگ جو کرتے ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں جن کا پرسنل اسٹریس ہے, کوئی پڑھائی میں فیل ہو رہے ہیں یا اٹینڈنس کا مسئلہ ہے, ریلیشن شپس میں کوئی ایشو ہے ود پیرنٹس اور ود دیئر پیئرز. اس میں نا میڈیا کا بھی بہت رول ہے, کیونکہ ہمارے کارٹونس دیکھ لیں جو ارلی کارٹونس تھے,
ٹام اینڈ جیری کو ہی اگر آپ دیکھ لیں, یہ ایک بڑی بیسک سی مثال ہے. وائلنس تو مشہور ہے, وائلنس کے ساتھ ساتھ اس میں مذاق بھی ہے, مذاق اس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانا بھی بہت زیادہ ہے, اور بچے وہی دیکھ رہے ہیں. ایک کو چوٹ لگی, کوئی گر گیا تو ہنسنا. مجھے یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے خاص طور پہ کہ اگر ایک بچے کو کوئی تکلیف ہوئی, کوئی چیز اس کے ساتھ ہیوملیٹنگ کوئی اس کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا, تو اٹس اے سورس آف یو نو انٹرٹینمنٹ فار یو. ہلکا سا سلپ ہو جاتا ہے بندہ, تو ایک بندہ ہنسنے لگ جاتا ہے. آپ نے بالکل سب نے بات کی, میں اسکول کی ایک بات بتاتا ہوں. یہ پرنسپل نے مجھ سے شیئر کی, اینڈ آئی واز شاکڈ. ہی سیڈ کہ خدا کے لیے ان بچوں کی تربیت پہ کچھ کریں. اس نے کہا کہ آئی مائی سیلف سو ود مائی اون آئیز, ایک بچہ اس کو چوٹ لگی, اس کا سر پھٹ گیا, خون نکل رہا, اور دوسرے بچے انجوائے کر رہے ہیں اس سائڈ کو. ایک ہوتا ہے نا ایمپتھی ہوتی ہے آئیز میں, کیا ہو گیا. شی سیڈ کہ میں نے خود دیکھا کہ وہ انجوائے کر رہے ہیں اس سائڈ کو. جیسے ویڈیوز بنی ہوتی ہیں فنی ویڈیوز, کے بندہ جا رہا ہے پھسل کے گرا منہ کے بل بری طرح, اور وہ کیکا پیچھے سے لگ رہا ہے. سلیپ اسٹک ہیومر کہتے ہیں. ہمارے بچپن میں جو شوز ہوتے تھے وہ ٹکاشیز کاسل ٹائپ کے, کہ وہ لوگ آ رہے ہیں, سلپ ہو رہے ہیں, پتہ نہیں دیواروں میں بج رہے ہیں, اور اس کے اوپر آپ نے کامیڈی بنائی. کچھ فرینڈز اتنے ایکسٹریمز ہوتے ہیں کہ وہ ایسے ڈراتے ہیں آپ کو, حدیث میں منع, اپنے دوست تو کوئی بھی اس سے ڈرانا جس سے یعنی اگلے کا نقصان ہو سکتا ہے. جیسے بیڈ کے نیچے گھس گئے ہاسٹل میں, یہ ہمارے وہاں بڑا ہوتا تھا, زلزلے بڑے آتے تھے جی آئی کے میں. 2005 کے بعد آفٹر شاکس بہت آتے تھے. کسی کے بیڈ کے نیچے گھسے, ہلنے لگے, وہ سو رہا ہے. اب سوتے ہوئے بندے کو کتنا ڈر لگے گا. مجھے بلکہ یاد ہے ایک بھائی بنیان میں سو رہے تھے, اسی میں بھاگے, اور انہوں نے لٹرلی پہلے فلور سے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی, وہ جو مین کھڑکی تھی. اتنا وہ ڈرے, اتنا انہیں شوق, میں نے دیکھا وہ ٹوٹ سکتی تھی اس کے. تو یہ پہلا پوائنٹ جو ہم نے اسٹیبلش کیا, ہمارے یوتھ کو ہم ایڈوائز یہ کرتے ہیں کہ دیکھو مذاق اپنی جگہ دوستوں کے ساتھ, لیکن ایسا مذاق جس سے اس کو ڈیروگیشن فیل ہو, ڈیگریڈیشن فیل ہو, یا وہ بتا نہیں رہا لیکن وی نو کہ وہ مائنڈ کر رہا ہے, اور وہ پھٹے گا ایک نہ ایک دن, پھر آپ کا نقصان ہوگا بہت اچھا خاصا. اور یہ کہ اسے ڈرانا, اس طرح کی چیزیں کرنا کہ اس کا کوئی مینٹلی نقصان ہو سکتا ہے, کوئی فزیکل نقصان ہو سکتا ہے, یہ چیزوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. اب سلیپ والا بھی ایک مذاق چلا, سلیپ مارتے ہیں بڑے زور سے, کوئی بیٹھا ہوا پیچھے سے سلیپ مار دی یا کچھ اور کر دیا, پنز بھی رکھ دیتے ہیں میرے خیال سے چیئرز کے اوپر, گلوز لگا دیتے ہیں پیچھے سے گم. ہمارے دور میں تو گم لگا دیتے, بچے بالوں میں گم لگا دیتے ہیں, کینچی لائے ہوتے ہیں. میں نے خود کلاس میں, سوری بس یہ ایڈ کر لوں, پھر آپ بتائیے گا. آپ کے اسکول کی باتیں بتائیے. میں نے خود کلاس میں پکڑا ایک لڑکے کو کہ وہ پلاس لایا ہوا تھا. ہاں وہ جو ہوتا ہے پلاس کہتے ہیں اسے, پلاس اس نے کیا کرنا تھا, پلاس سے بال کھینچ رہا تھا پیچھے سے, یوں وہ بڑا درد ہوتا ہے کسی کے یوں بال کھینچو. ہمارا تو وہ ہوتا تھا نا ادھر فیصل آباد میں کہ جب سردیاں آتی تھی نا تو کوٹس جب پہنتے تھے, تو یہ تو روٹین ہوتی تھی ہفتے میں 2 دن تو ایک بچے کے اوپر کوٹ پھینک کے پوری کلاس میں جو ہے نا چپیڑے کرانی, اور اینڈ پہ سارے بیٹھ جاتے تھے کہ یار پتہ نہیں کون تھا. تو یہ بھی بڑی غلط بات, یہ بھی. اور وہ پھر یہ کہ برتھ ڈے پہ کیا انڈے مارتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. یہ جو کلچر ہے کہ انڈے مارنے کا, اس پہ کیا اسلام کی رائے ہے کہ یہ تو رزق نہیں ضائع کرنے, یہ تو مطلب استغفر اللہ. اگر آپ ایک ایکٹ کو پکڑنا شروع کر دیں نا, مطلب اس پہ اتنے زیادہ کنسرنس شو کیے جا سکتے ہیں اور اتنا زیادہ سیریس بعض اوقات معاملہ بن سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں اللہ معاف کرے اس چیز کو صرف اصل میں نا علی, میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو مذاق ہے نا ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مذاق کے اندر نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. یعنی یہ تو مذاق ہے یار, اس میں کیا ہے, یہ جو سینٹینس ہے نا اس کا مطلب یہ کہ اس کی کوئی لمٹس طے نہیں کی گئی. صحیح. اور عام طور پہ ایزیوم بھی نہیں کیا جاتا کہ مذاق کے اندر کوئی لمٹس ہونی چاہیے. تو ہر چیز کو مذاق کہہ کے, اس میں مثال کے طور پر آپ کی خوشی ہے, خوشی کے اندر بھی ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے یار کیا خوشی ہے یار, کیا مسئلہ, کرنے دو, انجوائے کرنے دو بچوں کو. اس میں بھی ان ادر ورڈ وٹ ڈز اٹ مین از کہ کوئی لمٹس نہیں ہے, مطلب دیر آر لمٹس, اگر ہیں بھی تو اسٹریچ ہو چکی ہیں بہت زیادہ. اسی طریقے سے مذاق کے اندر بھی خاص طور پہ یہ چیز میں نے دیکھی ہے بہت زیادہ, اللہ معاف کرے, بد زبانی, فزیکل, ایون بعض اوقات میں تو سمجھتا ہوں ابیوز بھی ہو جاتا ہے کسی طریقے سے آپ کرتے ہیں. ہمارے یہاں اللہ معاف کرے جو لڑکے تو, اور اب تو بچیوں لڑکیوں میں بھی یہ حرکتیں ہیں, شلواریں کھینچ لینا, ٹھیک ہے نا, بری طرح ساروں کے سامنے, اور یہ بہت کامن تھا. یعنی ہمارے او لیولس ہمارے تو چونکہ وہ اللہ کے شکر, اچھا بعض اوقات کو ایجوکیشن میں چونکہ میں پڑھا ہوں تو کو ایجوکیشن میں ایٹ لیسٹ کلاس کے اندر یہ کام حرکتیں نہیں کرتے تھے, باہر اور اکیلے میں جا کے تو یہ ساری حرکتیں اللہ معاف کرنی. تو یہ چیزیں اتنی پھر یعنی بعض اوقات اتنی سینسٹیو ہو جاتی ہیں لوگوں کے لیے, ٹرامیٹک بھی ہوتی ہیں کہ لوگوں کی پرسنالٹیز ڈسٹرائے ہو جاتی ہیں. دیکھیں ٹاکسک فرینڈ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کانفیڈنس مارا جاتا ہے, سیلف اسٹیم کم ہوتی ہے, آپ کو ایسے ایسے ٹراماز پیدا ہو جاتے ہیں جو آپ کو بھولتے نہیں ہیں. پھر دوسری بات ہے گندگی جو ہے نا, جتنی دوستوں سے انسان گندگی دیکھتا ہے نا, یعنی اصل میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی جو کاز ہوتا ہے نا گندی چیزوں کی طرف پڑھنا, جس میں پورنوگرافی ہو گئی, ڈرگز ہو گئی,
یہ ساری اس کے مین جو ہے نا سب سے بڑے جو آپ کے انٹروڈیوسر کروانے والے آپ کے دوست ہوتے ہیں, سب سے زیادہ وہاں سے شروع ہوتی ہے. مطلب نیچرلی پورنوگرافی جو ہے اس کے بارے میں نیچرلی پہلی چیز بندہ ڈسگسٹنگ فیلنگ آتی ہے جب بندے نے پہلی دفعہ دیکھی ہو تو, یا پہلی دفعہ کوئی ایسی چیز آئے نا بندہ ایک ڈسگسٹ آتی ہے اس کے اندر نیچرل. لیکن دوستوں کی وجہ سے اور پھر اس طریقے سے ڈرگز ہو گئی. اب یعنی اسموکنگ, ٹو بی ویری آنیسٹ, پہلی دفعہ اسموک کرے بندہ کتنا یعنی وہ بری طرح فیلنگ ہوتی ہے اس کی, لیکن وہ کیسے اتنی زیادہ بندہ جو ہے نا اسے ایڈکٹ ہو جاتا ہے. دوست ہوتے ہیں, سیدھی سی بات, دوست انٹروڈیوس کراتے ہیں, ورنہ تو اٹ سیلف وہ کوئی مزے کی چیز نہیں ہے, کوئی کھیر شیر نہیں ہے, کوئی میٹھی چیز نہیں ہے کہ آپ کھائیں تو مزہ آئے. چیک کروا رہے. اور دوسرا نا کہ ایک تو وہ بات ہے کہ نا کوئی انٹروڈیوس کراتے ہیں, دوسرا ایک اور کلچر جو میں نے دیکھا ہے جو کہ ہمارے ٹائم پہ شاید اتنا نہیں تھا, بہت زیادہ ہو گیا, بیٹھ کے پبلکلی اپنے سنس ڈسکس کرنا کہ یو نو وین آئی وینٹ ہوم میں نے اپنے فون پہ یہ دیکھا, آئی واز ٹاکنگ ٹو دس پرسن, میں نے اس کے ساتھ یہ کیا, اور پھر اس کو بوسٹ کرنا, اور پھر وہ ایک دوسرے کو پمپ کرتے ہیں کہ یو نو ہاں ہم نے یہ کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ کل امتی معافی الا المجاہرین, کہ پوری امت جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے, یعنی ہر گناہ کو معاف کیا جا سکتا ہے سوائے مجاہرین کے. صاحب مجاہرین کے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجاہر وہ بندہ ہوتا ہے کہ رات کو اللہ تعالیٰ گناہ کرتا ہے, اللہ اس کے گناہ پہ پردہ ڈالتا ہے, یعنی اللہ کی طرف سے احسان ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا, اور وہ صبح اٹھ کے لوگوں کے سامنے بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام, آپ دیکھیں جی میں نے فلاں دیکھی, میں نے فلاں لڑکی کے ساتھ فلاں بچی کے ساتھ میں نے یہ کیا, بڑے پراؤڈلی اس چیز کو نا ہنس رہے ہوتے ہیں, مذاق کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ابھی ریسنٹلی بتائیں, ابھی ریسنٹلی میں پنڈی گیا تو میرے ساتھ ایک لڑکا تھا, میرے ساتھ ماشاء اللہ جاتا تھا یونیورسٹی ٹاکس وغیرہ, مجھے اسکارٹ کرتا تھا, بڑا اچھا لڑکا. وہ اس نے مجھے اپنی اسٹوری سنائی کہ میں ریسنٹلی دین کی طرف آیا ہوں اور آئی ہیو لیفٹ آل مائی فرینڈس. میں نے کہا کہ کیا اسٹوری کیا ہے؟ کہتا کہ مجھے پتہ تو تھا کہ ٹاکسک ہیں, مطلب گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں یہ وہ. بائی دا وے یہاں میں ڈسکلیمر دے دوں کہ دیکھیں جو دو لوگ گناہ میں ہیں ملوث, ہم ان کو ایول نہیں قرار دے رہے, ہوتے ہیں گناہ, ہمارے بچوں میں بڑی خیر ہے, دیکھیں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, کوتاہیاں ہوئی ہیں, لیکن یہ کہ ان کے لیے امید موجود ہے. ہم انہیں بالکل یہ نہیں کہ کرپٹ ثابت کر رہے ہیں, لیکن جسٹ فار آپ کہہ لیں کہ ایک تنبیہ کے طور پہ ہم یہ بات بیان کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ ایک بار لائن کراس ہو گئی. اب مجھے بڑی خوشی ہوئی جب اس نے بتایا لائن کب کراس ہوئی, حالانکہ بہت سے لوگ یہاں بھی لائن کراس نہیں سمجھتے. اس نے کہا کہ میرے پیرنٹس نے تربیت یہ کی ہوئی تھی کہ دیکھو عورتوں کی عزت جو ہے نا وہ تمہارے اوپر لازم ہے, باقی گالم گلوچ یہ ساری چیزیں ایک دن لائن یہ کراس ہوئی کہ میرا ایک دوست اپنے موبائل پہ یونیورسٹی میں تھے, یونیورسٹی کی لڑکیوں کی مجھے تصویریں دکھا رہا, اور کون سی دکھا رہا یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے, نارمل پکس نہیں, اور کہتا کہ آئی واز شاکڈ یہاں پہ کیا ہو رہا. یعنی چلو تصویریں آئیں بھیجیں وہ تو ایک الگ موضوع ہے, لیکن دکھانا دوسروں کو, اپنے سنز ایکسپوز کرنا اور بڑھ کے مارنا کہ تیرے بھائی کا اس کے ساتھ بھی افیئر ہے, یہ دیکھ پہ تیرے بھائی کا اس کے ساتھ بھی ہے, اسکرین شاٹس کھینچے ہوئے. ہی سیڈ دیٹ واز اٹ, لائن ہیز بن کراسڈ. اور میں نے کہا کہ تم لوگ اب ہوپلیس ہو چکے, تم نے اتنی گندی حرکت کی ہے کہ ایک تو تم نے دوسرے کا اپنا بھی گناہ واضح کیا, دوسرا یہ کہ اس کی عزت پامال کی. بہت ہوتا ہے اس سے. اور اس نے کہا دیٹس اٹ, میں نے انہیں گڈ بائی کہا, اور بس اللہ تعالیٰ نے پھر میرا ہارٹ شفٹ کیا, وائی سی کی طرف میں آیا, ایونٹس وغیرہ میں یہ وہ. تو یہ بہت ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ کچھ بلال اور ربی تنبیہ کریں کہ غیرت کہاں ہماری چلی گئی ہے, ہم لوگوں کی پتہ نہیں ہم کیا کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں. ایکچولی لاسٹ ٹائم اس میں مغیرہ بھائی سے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہمیں ایکچولی یہ فیل نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ جو ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آزاد دیے ہیں, یا اسپیشلی جو ہماری آنکھ ہے اس نے دیکھنا کس کو ہے. وہی آپ والی بات جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو ہماری ہیلتھ ہے, یہ جو ہماری انرجیز ہیں, یہ اتنی امپورٹنٹ ہے, اور ہم اس کو کہاں پہ ضائع کریں. اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے لیے دی تھی اور ہم کس چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اور باقاعدہ اس کو مارکیٹ کر رہے ہیں, اور گناہ پلان کر رہے ہیں, پراپر پلاننگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے. اور اس کے بعد کانسیکوینسز ایسے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ, لوگوں کی جنریشنز تباہ ہو رہی ہیں, نسلیں تباہ ہو رہی ہیں, اور بچے یہ کرتے ہیں. اور اتنی انسینسٹیوٹی کیسے آ جاتی, میں اصل میں یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. ہاؤ کم ایک بندہ اتنا کیسے ڈیسنسٹائز بہت زیادہ ہیں بچے نا, بہت زیادہ ڈیسنس, اتنے بڑے بڑے گناہ, اتنے بڑے بڑے گناہ اللہ معاف کرے, اور اتنے بڑے بڑے کام جیسے بلال کہہ رہے ہیں نا, اور اتنے آرام سے منہ سے نکال لینا, اور اتنے آرام سے. یار ٹو بی ویری آنیسٹ, جب ہم تھے نا, میں تو چلیں ٹھیک ہے ہم جنریشن زی کے اندر بھی نہیں ایک قسم کے شامل ہوتے, ٹھیک ہے, لیکن ملینیلس ہیں ہم بیسکلی. لیکن میں بتاؤں کہ مجھے یاد ہے کہ اگرچہ ہم نے کو ایجوکیشن پڑھا ہوا ہے, اور دوست بہت ہی یعنی واحد دوست بھی تھے, اور بڑی گندی گندی باتیں اور حرکتیں بھی کرتے تھے, لیکن ایک نا ایک لمٹ ہم نے ہمارے ہاں تھی موجود
کہ یار یہ لمٹ جیسے آپ کہتے ہیں نا کراس نہیں کرنی اس لمٹ کو. مثلا ہم نے کوئی ایسا فزیکل مذاق ایسا نہیں کرنا جس کے اندر اللہ معاف کرے کہ پرائیویٹ پارٹس کو ٹچ کرنا اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں ہمارے یہاں. بالکل صحیح. لیکن میں نے دیکھا ہے کرنٹلی نا یہ چیزیں اتنی زیادہ کامن ہو گئی ہیں, اتنی پرومیننٹ ہو گئی ہیں, اور چھوٹے بچوں میں 6 to 7 ایئرز علی حیران ہوں کہ بہت زیادہ کامن 6-7 ایئرس سے اسٹارٹ ہوتی ہیں چیزیں. اینڈ دے ہیو اینڈ دس از فار بوتھ یو نو میلز اینڈ فیمیلس بوتھ آف دا اسٹوڈنٹس ایٹ دا سیم ٹائم. کیونکہ میں خود کچھ بچیوں کو جانتا ہوں, میری چونکہ وائف میری پوری فیملی ٹیچرس کی ہے, تو میری بہنیں بھی ٹیچرس ہیں, میری مدر بھی سارے, تو آئی کم اکراس اے لاٹ آف. میں خود یونیورسٹی میں, میں نے خود وہاں پہ اپنی یونیورسٹی کے اندر BS لیول کی بچیاں, اب ہمارے نزدیک تو اب بچیاں ہی ہیں کیونکہ وہ بہت اب ہماری ایج ایسی ہے کہ وہ اب لٹرلی وہ ٹینز ہیں, کچھ ٹین ایجرز ہیں اور کچھ لیٹ ٹین ایج نے بھی کراس کیے. اور ایسے ایسے معاملات اور ایسی ایسی چیزوں کے اندر جس میں ہوموسیکشوالٹی بہت زیادہ کامن ہے. مطلب ہمارے یہاں ایکچولی یونیورسٹی کے اندر ایک کیس جو ہوا کہ 2 لڑکیاں جو تھیں دے ور ایکچولی انگیجڈ ان این ایکٹ, اور ایک اسٹور روم تھا وہاں پہ یونیورسٹی کا, چھوٹا سا کچھ ڈپارٹمنٹ کا, وہاں پہ یہ سارا ہو رہا تھا معاملہ پکڑی. تو کہنے کا مطلب اس طرح کی چیزیں اللہ معاف کرے یہ چیزیں نا ہمارے یہاں بہت کم تھیں, مطلب ہمارے دور میں تھیں لیکن اس طرح کی چیزیں اتنی پرومیننٹ نہیں تھی دوستوں میں. لیکن اب یہ چیزیں دوستوں اور پوری کلاسز اس میں انوالو ہوتی تھیں, انہیں پتا ہوتا ہے سارا چل رہا ہے سارے معاملات. لیکن اب یہ چیزیں خاص طور پہ سیکشولائز ہائپر سیکشول سوسائٹی ہے کیونکہ بچے بہت زیادہ ایکسپوزڈ ہیں ایگریشن سے, بہت زیادہ ایکسپوزڈ ہیں پورنوگرافی سے, بہت سی چیزیں. سو آئی تھنک اٹس این علی بھائی اس میں آئی ریئلی فیل کہ جو پیرنٹس ہیں نا اور جو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کا بہت زیادہ رول ہے اس چیز کے اندر, کیونکہ پیرنٹس میں بھی احساس جو بے حسی ہے نا وہ بہت زیادہ. آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کون سے پیرنٹس اپنی فیملی کے ساتھ باقاعدہ اترتے, کون سا باپ اپنے بچوں کے ساتھ اترے اور ریسکیو کرے, کون سی ماں اپنے بچوں کے ساتھ پراپر اترے اور ریسکیو کرے. لائک دے آر لائک چلڈرن لرن ود ایگزامپل فار ایکشن آبزرویشن دیکھتے ہیں. اب آپ اسکول میں دیکھ لیں ٹیچرز کیا پڑھا رہے ہیں, یہاں اگر بچے کو کسی کو چوٹ لگ گئی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو ٹیچر کتنا اس کو جو ہے وہ کیئر کر رہی ہیں, یا ٹیچر خود انوالو ہوتے ہیں. ہاں ٹیچر خود انوالو ہوتے ہیں خود آج کل. لیکن آئی فیل کہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں بچے کو مذاق کا پوائنٹ بنا لیتے ہیں, پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں. ہمارے پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے کہ احساس پیدا کریں اپنے بچوں کے اندر, اور آپس میں نہیں ہے, رشتہ داروں میں نہیں ہے. مطلب اگر کسی کو مسئلہ ہو گیا تو پیرنٹس بچوں کو کہتے ہیں چلو رہنے دو, کوئی جانے کی ضرورت, کوئی بیمار ہے, کوئی پرابلم ہے, تو پیرنٹس کہتے ہیں نہیں رہنے دو. اب بچے کے اندر احساس ہی نہیں آ رہا, نہ روڈ پہ آ رہا ہے نہ گھر پہ آ رہا ہے. اس بات کو نا پیرنٹس سے تھوڑا اگر ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ ایز اے سوسائٹی کا رسپانسبلٹی آتی ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے اپنی جنریشن کو کس طرح روک کے رکھنا. تو بچے کا کام ہوتا ہے باؤنڈریز توڑنا, سمپل سی جو بات ہے. بچہ پہلے جائے گا, کسی بھی بچہ ایڈولسنٹ بھی ہو سکتا ہے, ینگ ٹین بھی ہو سکتا ہے, چائلڈ بھی ہو سکتا ہے. وہ جائے گا, دیکھے گا اچھا یہ غلط کام مجھے نظر آ رہا ہے, لیٹ سی کیا ہوتا ہے اف آئی گو ٹورڈز اٹ. وہ ایک اسٹیپ لے گا, وہ لیفٹ رائٹ دیکھے گا, اچھا پیرنٹس کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, میرے فرینڈس مجھے روک رہے ہیں, میرے ٹیچرس کی طرف سے کوئی ویجیلنس آ رہی ہے, نہیں آ رہی, اچھا ٹھیک ہے چلو. یہ تو ایک ایسا سائیکل ہے نا جس میں چلے آپ کو کوئی چیز پروپاگیٹ نہیں کری سوائے آپ کے اپنے نفس اور شیطان کی. ہمارا مسئلہ کمپاؤنڈ اس وجہ سے ہو گیا کہ آپ کی جو بیریئرس تھے وہ تو لفٹ کر دیے, اب تو پیچھے سے باقاعدہ پروپوگیشن کی جاتی ہے نا کہ اچھا یو نو اف یو وانٹ بی اے ہومو سیکشول تو اٹس فائن, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ نیٹ فلکس بھی دیکھ لیں, اور آج کل پرٹیکولرلی جو سرٹن انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں جن میں کچھ لبرل ٹینڈنسیز پائی جاتی ہیں, اس طرح کے سرکلز ہوتے ہیں, وہ تو کھلے عام لگاتے ہیں کہ میرا XYZ فرینڈ جو ہے ہی از اے ہومو سیکشول اور میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں. تو جو آپ کا بیریئر تھا وچ واز سپوز ٹو اسٹاپ یو فرام کراسنگ دیٹ تھریش ہولڈ کہ آپ نے برائی کی طرف قدم پہلا لینا ہی نہیں ہے, وہی ہماری طرف سے ایبسنٹ ہو گیا. اور جیسا انہوں نے کہا نا کہ بہت مس پلیس پرائرٹیز ہیں. واللہ آئی کین ناٹ ٹیل یو کہ میں جس یونیورسٹی سے بلانگ کرتا ہوں نا, ہمارا پروفیشن مشہور ہے اس چیز کے لیے کہ آپ قتل کر دو باہر جا کے, بچہ خودکشی کر لے, کوئی مسئلہ نہیں, بس فیل نہ ہو کبھی. آپ کا سارا ورتھ, آپ کی سارے پیرنٹس کی ٹینشن آپ کی ایکیڈیمک پروگریس کی طرف مائل ہے کہ کیا میرا بچہ جو ہے ایک XYZ اماؤنٹ آف گریڈز لا رہا ہے کہ نہیں آ رہا. بس یہی ہے. اور بچے کی جو اخلاقیات کہ بچوں کا بیہیویئر کیسا ہے دوسروں کے ساتھ, بچہ کن ایکٹیویٹیز میں انگیجڈ ہے, بچہ کن سرکلز میں ہینگ آؤٹ کرتا ہے, کوئی سوال جواب نہیں ایز لانگ ایز یو آر گیٹنگ دوز گریڈز ہوں. اور پیرنٹس پرائرٹی بھی اس بچے کو دیتے ہیں جو گریڈز لے رہا ہے, جو گریڈز لاتا ہے. بالکل ٹھیک. میرے خیال اب ہم سولوشن پہ اگر آئیں تو مغیرہ, ٹاکسک فرینڈ آپ کا کوئی رہا ہے جو ڈیگریڈ کرتا ہو آپ کو؟ چلیں اگر آپ بتانا نہیں چاہتے تو سلوشن کیا ہے, بندہ اس سے ڈیٹیچ ہو جائے فوراً سے, کیا کرے؟ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے ڈیٹیچ ہونا بہت مشکل کام ہے کیونکہ وہ پرسنالٹی ڈیمیج کر رہا ہے. پرسنالٹی ڈیمیج میرے پاس نا ایک کیس آیا تھا, ناٹ ایون بچوں کا, بہت یعنی سینئر ایک خاتون کا کیس آیا تھا,
اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ شی ہیٹڈ ایوری سن، لیکن جو ان کے فرینڈ سرکل تھا وہ اتنا اسٹرانگ تھا اور اس کا پریشر اتنا زیادہ تھا. اچھا کچھ سرکلز ایسے ہوتے ہیں نا، کچھ گروپس ہوتے ہیں بڑے کلوز ہوتے ہیں، کچھ گروپس ہوتے ہیں فرینڈ سرکلز ہوتے ہیں تھوڑے لوز ہوتے ہیں. یعنی وہاں پہ آپ تھوڑی ڈائیورسٹی کسی نہ کسی لیول پہ آپ ہو سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ٹائپ آف ورک، ٹائپ آف اسٹڈیز کے اوپر بھی، نمبر آف ایسپیکٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاں، آپ کی کلاس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو لیکن کچھ سرکلز ہوتے ہیں بہت کلوزڈ ہوتے ہیں، دے آر لائک، اور اس میں بہت زیادہ ڈیوینٹ ایکٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ایسی خاتون تھی، تو شی واز پارٹ آف دیٹ اینڈ شی وانٹڈ، اس میں ڈرگس بھی چلتے تھے، یعنی اس طرح کی ہر چیزیں. اور جیسے کہتے ہیں نا لم اپ ٹو دی ایکسٹینٹ کے یعنی بوائے فرینڈ شیئرنگ جیسا لیول. حالانکہ ہمارے پاکستانی کلچر کے اندر یہ چیز، ایون اگر بوائے فرینڈ بھی بنایا ہوتا ہے تو ایٹ لیسٹ یہ لیول کراس نہیں کیا جاتا. عام طور پہ ایک لیول کی ایتھوز، اس طرح کے ماڈرن ایتھوز کو جو ہے نا فالو کیا جاتے ہیں. تو ون آف دا بگیسٹ پرابلم جو مطلب میں نے سجیسٹ کیا ان کو، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ اس سرکل سے باہر نکلیں، تو ایکچولی شی فیلڈ ان دیٹ. فیلڈ شی سیڈ میں نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ وہ اتنی زیادہ وہ سرکل، وہ باقاعدہ یعنی سرکل پہ پریشر وہ ڈالتے تھے اور لے کے آتے تھے، ڈیپینڈنٹ کر لیتے، وہ ڈیپینڈنٹ کر لیتے تھے، ڈیپینڈنٹ بھی کر لیتے، پھر وہ جانے بھی نہیں دیتے تھے. یعنی وہ دوست پھر ایک دوسرے کو نا کہتے تھے نہیں یار، نمبر آف ریزنز ہو سکتے ہیں. تو اگین وہی بڑی بات ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسے سرکلز آپ. تو میں نے اس میں پھر سب سے ایک سجیشن یہ دی کہ آپ اس سرکل کے اندر ایسے لوگوں کو شامل کریں جو ایٹ لیسٹ نا آپ کی طرح کے ہوں. مطلب آپ جا نہیں سکتے، کسی اور کو تو لا سکتے ہیں. تو آئی تھنک کہ دوستی کی جو ہے نا، اگر آپ، کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے ٹو بی ویری آنیسٹ. اسکول میں تجھے پتہ ہے کہ اکیلے آپ کی کلاس کے اندر ایک گروپ ہے، گینگ ہے، دوسرا گروپ ہے، ایک نرڈس کا ہے، ایک آپ کا جو ہے نا وہ گینگ ہے کول بوائز کا. آپ نرڈز میں، آپ کی سیدھی بات ہے، آپ کی گریڈس نہیں، آپ نرڈز کے اندر والے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے انلیس اینڈ انٹل آپ کی پرسنالٹی ٹائپ. آپ تھرڈ گروپ، یا تو آپ کی اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی تھرڈ گروپ نہیں بنا سکتے. پھر الٹیمیٹلی آپ کو جو ہے نا چلے جاتے ہیں، تو آپ کو نا دوسری دوستی کرنی پڑے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کانشیسلی بندہ دوستی کرے سب سے پہلے. یہ بڑی ضروری ہے. ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ جو دوستی کرنا نا ایک کانشیس ایکٹ ہے، اٹس ناٹ اے پیسو ایکٹ کہ خود بخود ہو گیا، اور نہیں، کانشیس ایکٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، کہ تم میں سے ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے وے آف لیونگ پر ہوتا ہے. تم میں سے اور ہر ایک کو چاہیے کہ وہ خوب سوچ سمجھ کے اپنا دوست بنائے. دوست بنانا کیا مطلب ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ دوستی خود بخود ہوتی ہے، دوست ہو گئے، کلاس میں ہو گئے، جی مجبوری ہے، جی دوستی ہو گئی. نہیں، کانشیسلی نا کچھ دوست، میرے خیال ہے سب سے پہلے یہ اسٹیپ ہونا چاہیے. بالکل اگر اپنے آپ کو کٹ آف کر دیا نا کہ میں چھوڑ کے اپنے آپ کو بیٹھ جاؤں، یہ ممکن نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے یہ چیز مزید اس کے لیے نقصان دہ اور وہ دوبارہ جو ہے نا وہ باؤنڈ بیک کر لے، ری باؤنڈ ہو جائے. ریلیپس عموماً زیادہ اسٹرانگر ہوتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے، ریلیپس ہو جاتا ہے بہت زیادہ. بٹ کچھ دوست ایسے ٹاکسک ہوتے ہیں، مطلب دین اگین ان کے لیے بھی ہوپ ہے کہ توبہ کریں اور اپنی پرسنالٹی درست کریں، کہ وہ اتنی آپ کی پرسنالٹی ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں، ٹونٹنگ کر کے، آپ کو ڈیگریڈنگ کا نشانہ بنا کے. ان کو تو میں سمجھتا ہوں آپ کو کٹ آف کرنا ہی پڑتا ہے کچھ لیول پہ جا کے. کٹ آف. آپ کے ساتھ کبھی مطلب پرسنل یا کوئی آپ چیز شیئر کرنا چاہیں اس حوالے سے؟ میں تھوڑا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو دینا چاہوں گا، کیونکہ ایز اے چائلڈ اور ایون ابھی میری پرسنالٹی کافی اگریبل ہے. اگریبل سے مراد ہے کہ ایگری ٹو ایوری تھنگ، ناٹ نیسسرلی مطلب ایزیلی فار گیونگ، اور مطلب گرجز نہیں رکھنے، اور لوگوں کے ساتھ اس طرح سے مطلب آئی ڈونٹ وانٹ اینی ون ٹو بی اپسیٹ ود می بیسیکلی. تو بچپن میں بھی اور اسکول کے لیول میں بھی میں نے ایکسپیرینس کیا تھا کہ جسٹ ٹو کیپ مائی فرینڈز ہیپی میں نے بہت سے ایسے کام کیے اور جو انہوں نے میرے سے کروائے، بیکاز میں تھوڑا شرارتی تھا تو وہ چابی پھیر کے نا آگے کر دیتے تھے، لیکن جب بھی فال آؤٹ آتا تھا وہ سارا میرے اوپر آتا تھا اور پیچھے سے وہ پھر بھاگ جاتے تھے. تو ایسی سچویشن میں جیسے انہوں نے کہا نا کہ اٹس ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو میک کانشیس چوائسیز کہ اچھا اس طرح کا میرا فرینڈ ہونا چاہیے. تو میں ایکچولی ایک تھوڑا ان آرتھوڈاکس مشورہ دوں گا کہ آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ دوستی کریں جو کہ ہو خراب لیکن اتنا خراب نہیں، اور اس کی کچھ سرٹن ویلیوز جو ہے نا سر، لائلٹی، آنر اور آنیسٹی، وہ پرزروڈ ہو. اور وہ اس کے ساتھ اگر آپ اٹیچ رہیں گے نا، یا اس کے ساتھ اگر آپ ایک ریلیشن شپ فارم کریں گے، وہ لوگ آپ کو بہت سے دوسرے گروپ کی حرکتوں سے بچا لیتے ہیں، کیونکہ وہ بریو ہوتے ہیں، لیڈر ٹائپ فگر ہوتا ہے، اینڈ دے ایکٹ ایز اے کہہ رہے فلٹر، کہ وہ آپ کو بتا بھی دیتا ہے یو نو وٹ دس پرسن یہ آپ کو یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اکثر آپ بہت سی چیزوں میں انوالوڈ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو تو فیل نہیں ہوتی، لیکن آپ کے دوست آپ کو فوراً بتاتے ہیں یار یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. پھر نا آپ اس کو خراب ورڈ نہ کہیں، آپ اس کو اسٹریٹ اسمارٹ کہیں. میں اس کو اسٹریٹ اسمارٹ عمل، لیکن جو وہ اسکول کے لیول پہ ایسے بچوں کو خراب ہی کہا جاتا ہے نا کہ اسٹریٹ اسمارٹ کہنا. ہاں چلیں، تو بہرحال ایڈوائس یہی ہے یوتھ کو کہ بیویئر.
اور اپنے آپ کو دیکھیں ایک اپنی سیلف اسٹیم مینٹین کریں. پوائنٹ شوڈ کم, تھریش ہولڈ شوڈ کم, جیسے اس لڑکے نے کہا کہ دیٹ واز انف فار می. جب یہ چیز آئی اپنے آپ کو بچائیں, کیونکہ جیسے مغیرہ نے بھی کہا نا کہ بلکہ ریگریٹ بھی قرآن میں مینشنڈ ہے کہ ہائے میں کاش کو فلاں اور فلاں کو دوست نہ لیتا, اس نے مجھے رسول کے راستے سے ہٹا دیا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لوگوں کے لیے. ایک اچھی چیز جو ہے نا میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس اسٹڈیز کی طرف سے زیادہ ہوتے ہیں نا فوکسڈ, ان کی دوستیاں عام طور پہ کم ہی ہوتی ہیں. ایک نیچرلی اللہ کی طرف سے نا ایک میں نے دیکھا کہ بندہ جو ایک قسم کی ڈسٹریکشن سمجھ لیں, ایک قسم کی, تو جو بچہ فوکسڈ ہوتا ہے نا اسٹڈی سے, تو ون آف دا ریزنز جو ہم کر سکتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ دوستی بہت زیادہ ہے, تو اگر بندہ اسٹڈیز کی طرف فوکس کرنا شروع کر دے نا روٹین میں پروڈکٹیوٹی اور اسٹڈیز میں, کیونکہ اگر ہم اسکول لیول پہ یا کالج لیول پہ بات کریں تو مینلی وہاں پہ ہمارا مین ایکٹیویٹی اسٹڈیز ہی ہوتی ہیں. لیکن اس طریقے سے اگر یہ اسپورٹس ہو گیا کوئی اس طرح کی, تو اس میں انگیجمنٹ میرا خیال ہے یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے. اچھا, میں نے نوٹس کیا کہ اکثر جب آپ جم میں جاتے ہیں نا تو جم کے اندر جو کمیونٹی ہوتی ہے وہ بڑی ہیلدی اور پروڈکٹیو ہوتی ہے. مطلب کیونکہ ایک سینئر فگر, آپ کو ایک اولڈر بردر فگر مل جاتا ہے, وہ بھی اکثر آپ کو بہت سے برے کاموں سے اور برے دوستوں سے بچا لیتے ہیں. میرے خیال ہے 3 ایکٹیویٹیز اس دور میں نا بڑی زبردست ہیں. ایک ریڈنگ ہے, اور ایک آپ کا جم ہے, اور ایک آپ کا اسپورٹس ہے. میں جم کو اسپورٹس میں نہیں ڈالتا, اسپورٹس میں ذرا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, جم ذرا مشکل ہوتا ہے, وہ ایک مشکل کام ہے. تو اگر ان تین اگر آپ ان تینوں کاموں میں سے کسی کام میں اچھے انگلفڈ ہو جائیں نا, اور آپ اس کے اندر اپنے آپ کو انگیج کر دیں, تو آئی تھنک دیٹس. اور فرینڈشپ ضروری بھی بہت ہے, بہت زیادہ. ہم ڈینائی نہیں کر رہے, بلکہ پرسپیکٹیو بنتا ہے فرینڈ سے, آپ کو بہت کچھ ملتا ہے. علی بھائی جس طرح آپ نے بات کی نا کہ ٹاکسک فرینڈ کی اور ہم ان کو چھوڑ دیں وغیرہ, ویسا آپ نے بات کی, تو آئی ووڈ ہائیلی سجیسٹ جو یوتھ دیکھ رہی ہے کہ آپ چھوڑیں. اگر آپ کو پتہ ہے وہ ٹاکسک ہیں تو آپ ان کو ضرور سمجھائیں, گیو دیم ٹائم, ان کے لیے دعا کریں. ان کو سمجھانا بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں آپ نے کیسا ان کے ساتھ گزارا ہے, آپ نے ان کے ساتھ انجوائے کی ہے, انٹرٹینمنٹ کی ہے, بہت کچھ آپ نے ان کے ساتھ کی ہے. تو وائی ناٹ کہ آپ ایک چانس لیں. مائٹ بھی ہاں وہ نہیں مانیں گے, وہ بھی پریشر کے اندر ہیں, ان کے اندر بھی ایک چیز بلٹ ہو چکی ہوئی ہے, چھوڑنا بہت مشکل ہے. سر وغیرہ بننے کا ڈیٹیچ ہونا بہت مشکل ہے, بری عادت سے ڈیٹیچ ہونا بہت مشکل ہے. لیکن ان مائی کیس آئی ریئلی ڈیڈ دس کہ میں نے اپنے ایک دوست کو لٹرلی چھوڑ دیا تھا اور ہر جگہ سے بلاک کر دیا تھا. ایون کہ میرے گھر بھی آتا تھا, یوز ٹو سے میں پیرنٹس کے بتا دیں کہ میں نہیں ہوں گھر پہ. لیکن جب میں ایک سرکل سے, مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اچھا سرکل دے دیا اور میں کلپڈ ہو گیا, تو پھر میں اس کے پاس گیا بھی اور میں نے کو سمجھایا بھی. اور اب الحمدللہ یہ سچویشن ایسی ہے کہ ہم لوگ جب ملتے ہیں تو نماز کے ٹائم پہ ملتے ہیں. میں جان کے اس کو نماز کے ٹائم پہ کال کرتا ہوں کہ میں آؤں گا اور ہم نماز پڑھیں گے. جو اس کو بتایا نہیں, نماز پڑھی ہے بس چلے گئے, دیٹس اٹ. مطلب کہ وہ دوست تھا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو چینج بھی کیا. ماشاء اللہ از ون آف دا سی ای او آف دا لیڈنگ سافٹ ویئر ہاؤس آف پاکستان. لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ اس نے مجھے, آئی ریئلائزڈ لائک بیک ان لائک 7-8 سال پہلے کہ اگر میں رہا تو میں بالکل ڈرین ہو جاؤں گا اور میں ورسٹ کنڈیشن میں چلا جاؤں گا. میں نے اسی وقت اس کو چھوڑا. اور لیکن بعد میں ناؤ ابھی میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو میرے دوست تھے, کیونکہ اوبویسلی ہم بھی ٹاکسک تھے, ہم بھی کسی کے لیے ٹاکسک تھے, بہت زیادہ ٹاکسک تھے. تو اب میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو دوست تھے ان سے ملا جائے اور ان کو دعوت دی جائے, ان کو بلایا جائے, کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کی بات کی جائے. مجھے پتہ ہے کہ وہ نہیں مانیں گے, یا اگر وہ مان بھی جائیں گے, لیکن ہم نے پوری ٹرائی کرنی ہے اور ہم نے بھی ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. آئی تھنک دس از دا بیسٹ فرینڈشپ جو آپ کر سکتے ہو. کبھی بھی ان کو اگنور نہ کریں. ہم بھلا کیا کرتے ہیں, ہم تھوڑا سا دین کی طرف آتے ہیں اور ہم سارا کچھ پاس نگیٹ کرتے ہیں اور ان کو بھی نگیٹ کرتے ہیں. میسج بھی نہیں کوئی جائے گا, نہ دعوت جائے گی. ہم کہتے ہیں یار یہ برے ہیں, ہم ان کو سب سے زیادہ گناہگار سمجھتے ہیں, ہم ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ یہ جی بہت ہی خراب ہیں, بہت ہی برے ہیں. دیکھیں میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ گہری دوستی, کہ ہر وقت بیٹھنا, ہر وقت ان کے ساتھ اٹیچ رہنا, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ دیکھیں میں جب دین کی طرف آیا, اب وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں, لیکن انہوں نے شروع میں مجھے بہت ٹف ٹائم دیا. میں چونکہ ان کے ساتھ اب بیٹھ کے وہ کام نہیں کرتا تھا جو پہلے کرتا تھا. انہوں نے کچھ ایسی حرکتیں بھی کی جو ظاہر ہے اس ٹائم مجھے بہت دکھ ہوا. چھیڑنا, میوزک اونچی کر کے لگا دینا, ٹھیک ہے نا, جان کے گاڑی میں جا رہے ہیں تو گانے ایسے اونچی کر کے لگا دیے جسٹ ٹو ٹیز. لیکن یہ کہ میں نے ان سے ٹوٹلی کٹ آف نہیں کیا. ہاں اپنے کام سے کام رکھا, سلام کیا, دعوت دی, ٹھیک ہے نا, کوئی اچھی چیز ہو رہی ہے وہاں پہ بلا لیا. لیکن یہ کہ اس طرح نہیں بیٹھنا, یعنی پیس آف کیک نہیں بننا. آپ نے ڈگنیٹی کو مینٹین کرنا ہے, یہ بہت ضروری ہے مسلمان کے لیے. 2-3 چیزیں نا میرے خیال ہے جس سے نا بڑا روب ہوتا ہے. ایک نا آپ کی خاموشی جو ہوتی ہے نا اس سے بڑا روب ہوتا ہے. کہ اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر بندہ جو ہے بہت زیادہ آپ کو ٹیز کر رہا ہے لیکن آپ خاموش رہنا شروع کرتے ہیں, اینڈ یو لرن, ایکچولی دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو لرن.
بعض علماء کہتے ہیں کہ ہم وی ٹیچ ہاؤ دا پیپل یعنی وی ٹیچ آور چلڈرن ہاؤ ٹو اسپیک بٹ وی نیور ٹیچ دیم ہاؤ ٹو ریمین سائلنٹ. تو میں نے دیکھا کہ سائلنس، خاموشی جو ہے نا، اس سے ایک بہت آپ کی باڈی کے اندر ایک رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کا ایک اسپیکٹ آتا ہے. بالکل. اور میں نے دیکھا آپ کا سرکل اس سے انفلوئنس ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بہت یعنی وہ آپ کے سامنے مذاق بھی کریں گے نا تو ان کو پتہ ہے کہ یار اس کے سامنے ایک حد سے زیادہ لیول مذاق نہیں کر سکتے. تو ایک آپ کو یہ بلکہ ریسنٹلی ہوا تھا کہ میرے دوست بیٹھے تھے، میں کچھ بھی نہیں، میں تو اپنا سموسا کھا رہا تھا آرام سے، تو وہ نا بیٹ مین کی مووی ٹکٹس بک کرا رہا تھا. وہ بیچارہ ایسے مووی ٹکٹس بک کرائی ہیں، ایڈ ٹو کارٹ پہ اس کی انگلی خبر ہوئی ہے، ایسے دیتا کہتا ہے یار مجھے بلال کے سامنے فلموں کی ٹکٹ بک کراتے بڑا عجیب لگ رہا ہے. یار میں تو تمہیں روکا بھی نہیں ہے. تو ایک دوسری چیز میں نے دیکھا ہے کہ نیکی جو ہوتی ہے نا، اس کا بڑا روپ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ نیکی شروع کرتے ہیں نا، سبحان اللہ یار، دیکھیں جو بھی ہیں ان کو بھی پتہ ہے اپنے یہ ڈیویئنٹ ایکٹس ہیں جو کر رہے ہیں. تو آپ جب نیکی کرتے ہیں نا، تو میں نے دیکھا اس پہ بہت اثر، آپ کے دوست جو ہے نا سب سے پہلے آپ کے اثر لیتے ہیں. اور ایٹ لیسٹ یہ ہوتا ہے یا تو وہ آپ کو چھوڑ دیتے یا آپ سے خود ہی دور ہو جاتے ہیں، یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے نا انفلوئنس. اور میں نے دیکھا کہ ہمیشہ نا اس سرکل کے اندر ایک بندہ ضرور ایسا ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا ہر دوستوں میں، جیسے کچھ لطیفے ہیں کہ ہر دوستوں میں ایک دوست ایسا ہوتا ہے، ایسے لطیفے آپ نے سنے ہو گے. یعنی ہر دوستوں کے اندر ایک دوست ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ یار میں نے بالکل کچھ نہیں پڑھا یار، اور سب سے زیادہ نمبر لیتا ہے. تو اس طریقے سے آپ کے ہر دوستوں میں نا ایک مولوی ضرور ہوتا ہے جو دل کا مولوی ہوتا ہے. وہ آپ سے ضرور انسپائر ہوتا ہے. بار بار دل میں داڑھی ہوتی ہے، اصل میں بھی ہو سکتی ہے. تو وہ جو ہے نا وہ آپ کو نا ہمیشہ اس کا ساتھ آپ کو مل جاتا ہے. اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں میں بھی دیکھ لیں آپ کو، وہ ایک بھائی تھا جس نے 2 دفعہ ان کی حمایت کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نا دل نرم کر دیتا ہے، ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا. تو بڑی نا ایک میں نے دیکھا کہ نیکی سے نا آپ کی، اور میں سارے اپنے یوتھ کو یہی کہوں گا کہ یار مذاق کے اندر نا ایک تھوڑا سا لیول آف آنر اور رسپیکٹ ہونا چاہیے. جو اب پڑھے لکھے ہونے کا پتہ چلتا ہے. ایک نا ایک اوچھا مذاق، ایسا مذاق نا جس کے اندر ڈگنیٹی نہیں ہے، جس کے اندر آپ کا مذاق اٹ سیلف بن رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک اور چیز، گالیاں جو ہے، گالیوں کا کلچر. ربی آپ کو یاد ہوگا ایک بار میں اور آپ کہیں گئے تھے تو وہاں پہ نوجوان کچھ بیٹھے ہوئے تھے ٹیبل پہ. تو آپ کو یاد ہوگا کہ بیٹھے بیٹھے وہ ایک نے گالیاں دینا شروع کی دوسرے کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ اچھی خاصی گالیاں تھیں، وہ مطلب ماں بہن کی گالیاں تھیں، بڑے ہائی لیول کی گالیاں تھیں. تو وہ کہکا لگائی جائے ہنسی جائے ہنسی جائے. تو ایک اور نے اس کو یہ گالی دی تو ایک دم سیریس ہو گیا، کہتا کہ وہ تیرا میرا گالی کا مذاق نہیں، یہ والی گالی کا مذاق، یہ والی گالی کا مذاق نہیں. تو میں اس وقت سوچا کہ یار باقیوں کا آپ کے ساتھ وہ گالیوں کا مذاق ہے، یعنی آپ نے لائسنس دیا ہوا ہے باقیوں کو کہ مجھے جو مرضی گالی نکالتے پھرو. یہ واٹ از دس بلال؟ یہ فیصلہ آباد میں بھی نا ایک تھیوز آنر ہوتا تھا کہ دیکھو ہم آپس میں بیٹھے نا، ہم ایک دوسرے کو ماں بہن کی جو مرضی نکال، باہر والا بندہ نہیں ہمیں کچھ کہہ سکتا. مطلب آئی بلیو کہ کوئی بھی بندہ جو کہ آپ کا دوست ہے اور اس کا آپ کا گھر آنا جانا ہے، آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے، اور پھر بھی وہ یہ چوز کرے کہ مطلب آپ کی والدہ یا آپ کی سسٹر کے بارے میں نیگیٹو ڈراگری، ایون اف اٹس آئرونک ڈزنٹ میٹر، اس کو بالکل بھی جیسے انہوں نے کہا نا ایک مذاق میں ایک آنر ہونا چاہیے، بالکل بھی ٹالریٹ نہیں ہونا چاہیے. اور علی بھائی اس میں ایکچولی میرے خیال سے کہ نا اس میں لرننگ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم گالی نکال رہے ہیں، لاسٹ ٹائم بھی ہم ڈسکشن کہ حدیث جو ایک الفاظ، ایک ورڈ، ایک ایسی اسٹیٹمنٹ انسان ایسی بولتا ہے جو مفہوم ہے حدیث کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم کی گہرائیوں تک پہنچا دیتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کو نہیں پتہ. اور ہم کوئی ایسا لفظ بولے، اچھا الفاظ بولے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت کی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ چلتا. تو میرے خیال سے ہم وی شوڈ بی ویری ویجیلنٹ کہ ہم کوئی بھی ایسی بات کریں، ایک لفظ ہمیں سب ختم کر دے گا، ہمارا ہر چیز تباہ کر دے گا. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ انٹرٹینمنٹ ہے، یہ انجوائمنٹ ہے، اور اگلا بندہ بھی انجوائے کر رہا ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ اگر دوسرا کہے تو پھر ہم کہیں یار. اچھا مغیرہ بھائی اس میں نا آج کل انہوں نے ایک شارٹ کٹ نکالی ہے، مطلب الحمدللہ ہمارے دوست نہیں ایسے کرتے کہ ڈائریکٹ گالیوں کے بجائے نا انڈائریکٹ ٹرمز اور وہ ڈیول ورڈز جو ہے وہ اسٹارٹ کرتی ہے. اس پہ کیا ہمارے دین کی رائے ہے؟ ہاں بالکل. باقاعدہ حدیث میں، یعنی میرا خیال ہے کہ حدیث میں، قرآن مجید میں ایک باقاعدہ اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے کہ جس میں ڈیول میننگ ہوتا ہے، اور ایگزیکٹلی دا سیم علماء نے اس کو باقاعدہ اس کے اندر یعنی قسم کی جو ہے نا بہت اس کے اندر اس میں شمار کیا کہ کیونکہ نیت تو اس کی نیت، اور بندے کو پتہ ہوتا ہے، بندے کو پتہ چل جاتا ہے. ہاں وہ بندہ ظاہر اسی وقت نہیں پتہ چلتا، لیکن باقی ساروں کو خوب پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے. اللہ معاف کرے. خاص طور پہ جو ہے نا، اچھا ایک علی بڑی چیز میں نے دیکھی ہے ویسٹ کے اندر بھی، خاص طور پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بلال، بہت زیادہ نوٹ کیا ہوگا، جو ویسٹرن کامیڈی ہے نا، اٹس ٹوٹلی بیسڈ اپون سیکشولائزیشن، ٹوٹل سیکشول مذاق ہی ان کا اسٹارٹ ہوتا ہے، بیڈ سے اسٹارٹ ہوتا ہے، بیڈ پہ ختم ہوتا ہے، اور ایف ورڈ اور ڈی ورڈس، اور مطلب دے آر آل اباؤٹ، اور مذاق یعنی
ایز اف ان کو نا یعنی مزاح کے لیے اور کوئی چیز. برٹش کامیڈی ان پرٹیکولر, برٹش کامیڈی آپ دیکھ لیں کہ وہ دے آر آل اباؤٹ دس, یو نو. یہ بلکہ میم بھی ہے میرے سامنے کہ ایوری ون ہیز دیٹ ون فرینڈ دیٹ کین ٹرن اینی تھنگ انٹو سم تھنگ ڈرٹی. تو یہ جو ڈرٹی جوکس ہیں نا, یہ اب ڈرٹی جوکس میں ہے نا, یہ ہمارے یہاں بہت کامن کلچر, یعنی بہت کامن کلچر پایا جاتا ہے. کچھ پڑھا رہا ہے, اس کی ڈائیگرام سے کوئی گندی چیز نکال لینا, کوئی ایسی چیز بات کر رہا ہے, کوئی بات کر رہا ہے, وہاں سے نکال لی اسٹیٹمنٹ دی ہے, حالانکہ وہ بڑی پازیٹیو ہے. ٹیچرز برو, فیمیل ٹیچرز کا لحاظ نہیں اب کیا جاتا, ان کے سامنے ڈوئل میننگ کنورسیشن, باتیں, سوالات. تو یہ میرا خیال یہیں سے آ رہا ہے جو تو کہہ رہا ہے کہ ان اللہ لا يحب الفاحش البذیء. یہ حدیث آتا ہے, اور کما قال اللہ تعالیٰ کو نا بڑی ناپسند ہے ایسے لوگ جو کہ ایسی بد زبانی والے الفاظ استعمال, یعنی ایسے الفاظ جن کا گندا مطلب ہے. یہ الفاظ, اور خاص طور پہ فحش ورڈز جو یوز کرنے والے ہیں نا, دیکھیں فحش ورڈز کا بہت زیادہ کامن یوز ہمارا دین پسند نہیں کرتا, بہت زیادہ. یہ ہمارے ہاں یہ چیز کامن ہے, اللہ معاف کرے, اور ہم پتہ نہیں کوئی بھی بالکل بے حیثیت نہیں زیادہ ہے. یہ مسئلہ نا یہاں سے ہے کہ پرٹیکولرلی ویسٹرن کلچر میں آپ اگر دیکھتے نا سرٹن موومنٹس میں, اب انہوں نے نا بینگ انفلٹرڈ اور گالیاں نکالا, اس کو انہوں نے کونوٹیٹ کر دیا بینگ آنیسٹ, کہ دیکھو میں تو اتنا سچا ہوں, میں تو بس کھل کے بات کرتا ہوں. اور اکثر آپ کو ایون پاکستان میں کچھ تجزیہ نگار کی آپ کو ویڈیوز آئیں گی بیہائنڈ دا سینس کہ وہ ایسے گالیاں نکال رہے ہوں, اگر بندہ کہے گا دیکھو بات تو یہ بالکل حق کر رہا ہے. سر میں نے ایک سائنٹیفک ریسرچ دیکھی, پتہ نہیں کس شڈول نے کی تھی, وہ ایک الگ بحث ہے. وہ یہ تھی جی کہ گالیاں نکالنے والے لوگ آنیسٹ ہوتے ہیں اور دل کے اچھے ہوتے ہیں. دل کے اچھے دو چیزیں اس میں پروو ہوئی تھی, پتہ نہیں کہاں ہوئی تھی وہ سائنٹیفک ریسرچ, لیکن ایسے آرٹیکلز آ گئے کہ گالیاں نکالنے والے دل کے جو اچھے ہوتے ہیں. وہی بات ہے جس کی رائٹنگ گندی ہوتی ہے وہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. اصل میں نا اگر ہم وہ کہتے ہیں ہپوکریسی, وہ کہتے ہیں یہ ہپوکریسی ہے کہ آپ کے اندر کچھ ہو رہا ہے, باہر کچھ ہو رہا ہے. حالانکہ یہ میں سمجھتا ہوں انٹیلیجنس ہے, کہ مطلب ہپوکریسی کا وہ مطلب ایک غلط مطلب ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے کو ڈیسیو کریں. یہاں پہ ڈیسیو نہیں ہے یار ایک بندہ, یعنی اگر آپ کو ایک بندے کے بارے میں گندے الفاظ آ رہے ہیں تو کیا آپ اپنے نفس کو کنٹرول نہیں, اپنے آپ کو سمجھا نہیں سکتے یار میں کیا کر رہا ہوں زبردستی. اس کا مطلب ہے آپ کو کسی بندے کی رسپیکٹ کرنی نہیں. تو ٹھیک ہے, اگر آپ کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے سامنے آپ کو یہ پرنسپل یاد نہیں آتا, وہاں پہ ذرا کریں نا, تو آپ کو 2 منٹ میں سیدھا کر کے نا پھر آپ کہیں گے کہ یار آئی واز بینگ آنیسٹ. جج کے سامنے ذرا گالی لگائیں کہ ہاں وہاں پہ آپ کو ریسپیکٹڈ آنر یور آنر. نہیں, اپنے وائوا میں ذرا ٹیچر کو ذرا سنانا شروع کر دینا, تو وہ پھر آپ کو بتائے وہاں پہ ہپوکریسی کے سارے کلیمز جو ہے نا دور چلے جاتے ہیں آپ کے. ویسے کازز پہ آئیں اگر ہم شارٹلی, آئی تھنک ون آف دا میجر کاز جو میں دیکھتا ہوں میرے دور میں بھی تھا, وہ یہ ہوتا ہے کہ جب سارے دوست آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں نا, تو اس فلو میں بہت سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن اس فلو میں ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں. بعد میں شاید وہ کبھی سوچیں, انہیں دکھ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ میں کیا کر گیا, لیکن ون ریزن از دیٹ کہ جب سارے اکٹھے ہیں, مذاق چل رہا ہے. اب جیسے ہمارا اسکول لے لیں, میں 100% یہ گارنٹی آپ کو دیتا ہوں کہ اسکول میں بچے پڑھنے نہیں آتے, وہ صرف وہاں پہ دوستیاں کرنے اور وہاں پہ شوگر لگانے آتے ہیں. ایسے یونیورسٹیوں میں بھی ایسے ہر وقت شوگر لگا کے پھر وہ دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ یو نیور ریئلائز کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, موقع کیا ہے, ہر چیز کا مذاق بنا رہے ہیں. مجھے ایک کاز یہ لگتی ہے, اور کازز کیا آپ لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں اس طرح کے مذاق کرنے کی؟ میں ڈسکس ہی کرنے جا رہا ہوں کہ وائی پیپل ڈونٹ ریئلائز کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں. سو ون ریزن یہ تو فلو والی بات مجھے نظر آتی ہے. دوسرا پریشر بھی ہے نا, ایک سوشل پریشر بھی تو ہے نا بچے دوسروں کو ہنسانے کے لیے, اٹینشن سیکنگ کے بھی ہوتا ہے. ایسے بھی لوگ بہت کرتے ہیں, جھکتے مارتے ہیں کہ وہ ایک وہ بنے اپنے کلاس کا ستارہ بنے. اور لڑکیاں بھی دیکھیں, اصل میں جو پڑھائی ہے اور جو اچھے کام ہے نا, ان کے ذریعے ہیرو بننا بڑا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے نا, تو گندے کام پھر اف یو کین ناٹ بی دیئر, تو پھر برے کاموں سے بندہ ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ وہ آسان بھی ہوتے ہیں, اور وہ جیسے کہتے ہیں نا بدنام نہ ہوں گے تو نام نہ ہوگا. ایسے تو یہ وہ بڑی بات ہے. تو ہمارے یہاں اللہ معاف کرے یہ جو ایک ٹرینڈ ہے نا اٹینشن سیکنگ کا, اور خاص طور پہ یہ جو اوور آل ہماری سوشل میڈیا نے ہمیں کہا کہ ٹو بی پاپولر, کیونکہ پاپولیرٹی کے ساتھ نا آپ کو بہت سی چیزیں. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات نا آپ یعنی یو وانٹ ٹو انسٹل اے فیئر ان دی ہارٹس آف ادر پیپل, آپ کی اپنی انسیکیورٹیز کی وجہ سے. گیٹ دیم بیفور دے گیٹ. بالکل. اصل میں یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ جیسے بلال نے بھی شروع میں کہا نا کہ دے آر ٹرائنگ ٹو کور دیم سیلوز اپ, گریڈز اچھے نہیں ہیں, پڑھائی اچھی نہیں ہے. اب اس سے پہلے کہ ان کو پوائنٹ آؤٹ ہوں, کیونکہ وہ کلاس میں نظر تو آتے ہیں, ان کے مارکس کم آ رہے ہیں, فیل ہو رہے ہیں, تو اس چیز کو کور کرنے کے لیے دے ہیو ٹو ڈو سم تھنگ دیٹ ایکچولی یو نو کورز اپ آل آف دس. تو اس کے لیے وہ پھر وہ بتائیے. نہیں اور بھی بھائی کچھ کہنا چاہتا
علی بھائی میرا پوائنٹ دوبارہ شاید آپ لوگ ڈس ایگری کریں, اسی پوائنٹ پہ دوبارہ آئی ووڈ ہائیلی ایمفسائز کہ دوبارہ پیرنٹس اپنے بچوں کو آن کرنا شروع کر دیں. پیرنٹس نہیں آن کر رہے. ہمارے پاس یوتھ کلب میں اتنے کیسز آتے ہیں, ایک فادر میرے پاس آئے کہتے ہیں میں آپ لوگوں سے اپنے بچوں کا پرسنالٹی اسیسمنٹ ٹیسٹ کروانا چاہتا ہوں, پھر میں کسی ڈپارٹمنٹ میں اس کو انوالو کروں گا. تو اب میں نے خالی آخری سوال ہوں, پوری ڈسکشن کے بعد 2 گھنٹے کی ڈسکشن ہوئی, لاسٹ میں کویشچن کیا کہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں؟ ہی سیڈ نو, میں نے کبھی ٹائم نہیں دیا اپنے بچوں کو. تو جب ہم ان کو آن ہی نہیں کر رہے, ان کو رسپیکٹ ہی نہیں دے رہے, اوبیسلی ایک ایج آتی ہے, ٹین ایجر بچہ رسپیکٹ مانگتا ہے. آپ اپنے بچوں کو کہیں تم چھوٹے ہو, ٹین ایجر کو آپ یہ ورڈ کہہ دینا کہ تم چھوٹے ہو, پھر وہ آپ کو بڑا بن کے دکھاتا ہے. اب بڑا کیا ہے, وہ موویز میں کیا دیکھ رہے ہیں, جو سگریٹ پی رہا ہے, جس نے چین پہنی ہوئی ہے, بریسلیٹ پہنی ہوئی ہے, جس نے فنکی اسٹائل بنایا ہوا ہے, وہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. اب وہ اسکول جائے گا تو وہ اسی اسٹائل سے جائے گا, اسی اسٹائل سے بات کرے گا, اس طرح گالیاں نکالے گا تاکہ لوگ اس کو پسند کرنے لگ جائیں. تو اگر پیرنٹس اس کو عزت دے رہے ہیں, اس کی فیملی والے اس کو, اسپیشلی سبلنگس میں کیا ہوتا ہے, بڑا جو بھائی ہے وہ چھوٹے بھائی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے, یا چھوٹا بھائی ہے تو بڑے بھائی کو کچھ سمجھتا نہیں ہے. تو پیرنٹس شوڈ ٹیل دیم کہ دس از دا وے ہاؤ یو اسپینڈ یور لائف ایز کمپیئر ٹو باہر والے اس کو بتا رہے ہوں. جب باہر بتاتے ہیں تو بچہ اس طرح ایکٹ کرتا ہے. اور گھر میں کیونکہ سیف اسپیس نہیں نا ہے, تو پھر آپ کو دیکھیں یو نیڈ اے سیف اسپیس ٹو بی یور سیلف, اور آپ نے جدھر آپ کمفرٹیبلی اپنے فیئرز اور اپنی انزائٹی ایکسپریس کر سکتے ہیں. اور فیمیلز میں تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن میلز پہ اگر فوکس کریں کہ یہ گالیاں وغیرہ والے ایشو زیادہ ان پہ آتے ہیں. میں نے پرسنلی یہ نوٹس کیا کہ بہت سارے یہ لوگ نا ایز اے ڈیفینس میکینزم بھی گالیاں اور ہیومر یوز کر رہے تھے کہ ہاں میں تو مطلب مائی لائف از پرفیکٹ, اور کیا مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. حالانکہ ان پہ بری سے بری آفت گزری ہوتی ہے, مطلب ایگزامس فیل اور اٹینڈنس شارٹ, دیر از میکنگ اے جوک آؤٹ آف اٹ کہ یار مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسکیپزم فرق پڑا ہوتا ہے. اور یہ میں نے ایک کلچر نوٹس کیا تھا جب میں یوتھ کلب کی سائڈ پہ آیا تھا. تو پہلا جو کلچر شاک مجھے لگا تھا وہ یہ تھا کہ حالانکہ ماشاء اللہ سے ایوری ون واز 25 اینڈ ابو, لیکن جب بیٹھ کے کھل کے اپنے ایشوز ڈسکس کر رہے تھے, کوئی فیئر نہیں تھا کہ اگر میں نے اپنے ایشوز بتائے کہ نوٹ آئی ایم افریڈ آف دس تھنگ, یہ اس چیز نے مجھے دکھ پہنچایا, اور اس دکھ کا اظہار کیا مردوں کے اندر بیٹھ کے. کوئی ان کو فیئر نہیں تھا کہ ججمنٹ ہوگی یا مذاق اڑایا جائے گا. جبکہ جب آپ دوسرے سرکلز میں دیکھتے ہیں نا, پرٹیکولرلی یونیورسٹیز میں اور اسکولز میں, بڑا اسٹگما اس کے ساتھ اٹیچ ہے کہ ایز اے میل آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے, جیسا میں ربی کو بتاؤں گا نا, ربی بھائی یو نو وٹ میرے ساتھ ایک بندے نے ایسے کیا اینڈ آئی فیلٹ ویری ہرٹ بائی اٹ. ربی کا یار کیا یار تو گئے ہے, مطلب کیا بی اے مین اینڈ موو آن ود اٹ. اور میرے خیال سے مغیرہ بھائی بہتر بتا سکتے ہیں کہ صحابہ میں بھی میرے خیال سے کلچر نہیں تھا کہ اٹ شوڈنٹ بی اے پرابلم کہ آپ اپنے فیئرز اپنی انزائٹیز میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر آپ کا سرکل اس طرح کا ہے جو کہ آپ کے غم میں آپ کا شریک نہیں ہوتا, یا آپ کے غم کے اوپر آپ کو کہتا ہے یہ دس از ناٹ سم تھنگ ٹو بی سیڈ اباؤٹ, یا لافٹر ایز اے ڈیفینس میکینزم وہ آپ کو سکھا دیتے ہیں کہ ہنسی مذاق, آپ نے مطلب ایک گہری بات بھی شیئر کی, کوئی میننگ فل بات جو آپ کو لگتی ہے, اور آگے سے مذاق ہو رہا ہے وہ یہ. تو میرے خیال سے یہ بھی ٹاکسیسٹی کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اف پیپل آر ناٹ ولنگ ٹو اون دیئر اوپینینس, شیئر ان یور ہیپینس اینڈ شیئر ان یور گریف. اور ایسے سیف سرکلز ہمیں پروموٹ کرنے چاہیے بوائز کے اندر کہ آپس میں آپ لوگ ایک دوسرے سے ایشوز ڈسکس کریں. خاص طور پہ نا بردرس کی بات آپ کو پتہ ہے, بوائز کے اندر, یہ میل کے اندر بھی کافی ہوتی ہے, بیکاز اس کو زیادہ انسیکیورٹی ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے, وہ زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے اپنی ویکنیس کو ایکسپوز کرنے کے نا بنسبت فیمیلس کے اندر یہ در چیز اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن ہمارے لیے آنر کا مسئلہ چونکہ بہت زیادہ ہے نا, کیا کہہ رہا ہوں, جیسے آپ نے کہا نا, یہ بہت بڑی بات ہے کہ بہت سی چیزیں صرف آپ اس لیے بھی نہیں ایکسپوز کر پاتے جس کی وجہ سے آپ کو ہیلپ نہیں ملتی. سائنٹیفکلی ڈپریشن عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے, لیکن سوسائڈ مرد زیادہ کرتے ہیں, اور سب سے کم ہیلپ بھی مرد ہی سیکھ کرتے ہیں. مطلب اگر آپ کبھی بھی نہیں یہ سم کریں گے کہ ایزیوم کریں گے کہ مرد یہ سمجھے کہ مجھے کسی سائیکیاٹرسٹ کے پاس جانا ہے یا مجھے کسی سے ہیلپ لینی ہے, اس کے لیے مجھے کال کرنی ہے, they will never do that. لیکن وہ انسیکیورٹی بھی ہے نا, ایک بندہ اگر ڈپریس بھی ہے, اس کو پریشانی بھی ہے, اس کو یہ بھی انسیکیورٹی, اگر میں شیئر کروں گا تو میں ایکسپوز ہو جاؤں گا, مجھے یہ میری بات لیک ہو جائے. کیونکہ آج کل ہمارا معاشرہ بھی یہ ہے کہ ہم اپنی نیگیٹو چیز اگلے ایڈوانٹیج اٹھاتے ہیں. کسی سے بات پوچھ لی اور اب اس کو شیئر کر دیا ہر جگہ پہ کہ یار اس کا یہ مسئلہ ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے, ہر ایک کو بتا دیا, اور بس اس کا بھی ڈپریشن جمع کرتے ہیں نا, پھر جب ان کا جیک لگے ویکنیس بتا دیتے ہیں. بہرحال ایک میں ایشو اور ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ فرینڈز ہی آپ کو بری عادتیں ڈالتے ہیں, اسپیشلی پورنوگرافی میں, اللہ معاف کرے, یا بھی مطلب ڈرگز. ان آر کلچر وی لرن فرام فرینڈس, وی لرن اے لاٹ فرام فرینڈس. ڈرگز ہو گیا, یہ ہو گیا, پھر یہ کہ ایک دوسرے کے چکر چلوانا, اور کس طرح ڈیروگیٹری لینگویج, بچی دیکھ, مطلب میں مجھے تیری اور پتہ نہیں کیا, مطلب کیا, واٹ از دا ورڈ بچی. تو میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن آئی ہیو ٹو اسپیک اٹ آؤٹ. اور وہ خوش ہوتی ہیں لڑکیاں آج کہ پیپل آر چیکنگ اس آؤٹ.
مطلب میں اپنی بہنوں سے بھی بہت شکایت کروں گا کہ اگر کوئی ایسے ڈیروگیٹری ورڈز آپ کے بارے میں استعمال کرتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہیں پہ اس کو سنب کیا جائے. اینی وے مغیرہ, ایک بڑا ایسا کیس آیا ہمارے پاس, بہت پہلے کی بات ہے, کہ ایک سسٹر وہ MBBS میں ٹاپر تھیں, اس کی روم میٹ تھی, ہاسٹل میں بہت کام خراب ہو, ہاسٹل میں بہت گندگی ہے, مردوں میں بھی اور فیمیلز میں, دونوں میں. روم میٹ اگر اللہ معاف کرے کوئی ایسا ہے, دین اگین اس کو ہم ہوپ دلا رہے ہیں, لیکن اینی وے اگر کوئی ایسا ویسا ہے, اس کی جو فرینڈ تھی وہ ڈیٹنگ بہت کرتی تھی, وہ دیکھتی تھی, جاتی ہے, اور وہ ظاہر ہے پیرنٹس کو کچھ اور بتا کے جانا اور بعد میں ڈیٹنگ پہ چلے جانا. اس نے بھی تھوڑا سا امپریس ہوئی, یہ وہ پوچھا, اس نے کہا اچھا میری دوست کا ایک ہے, میرے بوائے فرینڈ کا ایک فرینڈ ہے, آؤ تم بھی کبھی چلو. شی گاٹ انٹو دس, اور اس کی سپلی بھی آئی, پڑھائی بھی افیکٹ ہوئی, اینڈ شی وینٹ انٹو سو مینی بیڈ تھنگس کہ میں یہاں مینشن نہیں کر سکتا. کمپلیٹلی ڈپریسڈ, کمپلیٹلی میسڈ اپ. اس کے بعد شی وانٹیڈ کاؤنسلنگ, یوتھ کلب کا ایک بڑا مشہور کیس. بٹ کبھی کبھی اٹس ٹو لیٹ. یعنی میں یہ صرف یوتھ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ دس از ہاؤ ہارمفل سچ اے فرینڈ کین بی, اور اس لیے شرم ہمیں آنی چاہیے. مجھے آپ خود گناہ کر رہے ہیں, آپ دوسروں کو کیوں اس میں ہم نے پکڑ کے زبردستی اپنے کلاس کے سب سے زیادہ پڑھاکو بچے دوستی کروائی تھی. حالانکہ اس بیچارے کا کوئی نہ وہ لڑکی کا کوئی اس کے ساتھ تعلق تھا نہ اس کا تھا, لیکن نا پوری کلاس کے تمام لڑکے کہتے تھے وہ دیکھ تجھے دیکھ رہی ہو یار, وہ اس نے یہ, حالانکہ اس بیچارے کا کوئی سینس نہیں تھا, نہ اس بیچاری کلاس فیلو جو ہماری تھی اس کا کوئی اس کے بارے میں سینس فرام اے ویکیوم آپ نے بس ہم نے کی. اور وہ پھر بڑی, اور بیچاروں نے دونوں نے بہت سفر کیا, کیونکہ بیکاز دے گاٹ انٹو دس اینڈ دین دے گاٹ ریلی یو نو میسڈ اپ ان دیٹ. اکثر لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ جو مذاق آپ ہارملیسلی اسٹارٹ کریں نا وہ اکثر سیلف فلفلنگ پروفیسی بھی بن جاتی ہے, کہ یہ بہت بڑا مسئلہ لوگ پیپل اینڈ اپ ڈوئنگ دیٹ ایکٹ. کیونکہ سائیکولوجیکلی دیکھیں نا, اگر آپ کے لیے لوگوں نے ایک سوشل رول کریٹ کر دی نا کہ اچھا تو پڑھاکو, تو نرڈ ہے, تجھے پتہ نہیں کسی چیز کا, اور علی جو ہے وہی تو جوکسر ہے, اس نے ہر دفعہ جوک کرنا, تو آپ پھر سب کانشیسلی اس سوشل رول کو ایکسیپٹ کر لیتے ہو, اینڈ دین ان نوئنگلی کچھ ٹائم بعد وہ آپ کے کنفائنز بن جاتے ہیں, اور آپ بھول جاتے ہو کہ میں اسٹارٹ کہاں سے ہوتا, اینڈ وہ جو لائن ہوتی ہے نا کہ اچھا یہ میرا سوشل رول میرے دوستوں نے دیا ہے, اینڈ ناؤ دس از ہو ایکچولی ایم, تو وہ لائن بلر ہو جاتی ہے. اور میرے خیال سے ادھر بھی اسی طرح they define you and then you try to fulfill that criteria. آپ اس criteria کو fulfill کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ مجھے, اور یہ اسی طریقے سے اگر, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوستوں کی نا, ایک بندہ بلی کرتا ہے, ایک بندہ بڑا بنتا ہے نا, جو اس طرح کر کے اپنا فیئر انسٹل کرتا ہے, اور جب سارے اس کو بڑا مان لیتے ہیں نا, نیگیٹیولی اس کی ایگو کو فیڈ کر دیتے ہیں نا, میرا خیال ہے سب سے زیادہ خراب وہ کرتے ہیں اس کو. یہ اس کو نیچے لے کے آنا چاہیے, اس کو دکھانا چاہیے کہ, کیونکہ وہ دین نا اس کو ایک ٹیگ مل گیا, ناؤ ہی وانٹس ٹو بی یو نو, اس نے اس کرائٹیریا کو فلفل کرنا. جب آپ مذاق کریں گے آپ کو بہت چڑھائیں گے, یہ تو میں نے خود اپنی لائف میں وٹنس کیا, لیکن جب کام کی باری آئے گی پیچھے ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے, پتہ نہیں مجھے بتانا نہیں چاہیے اگر وہ دیکھ رہے ہیں, ہم گاڑی میں جا رہے تھے اور ماشاء اللہ اٹ واز اے نیو کار, اٹ واز اے ویری ایکسپینسو SUV, اور جو لڑکا چلا رہا تھا ویری گڈ گائے, لیکن وہ لوگ نہیں ہوتے جس طرح پمپ ہو جاتے ہیں. اب بیک سیٹ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ کے لڑکے نا اس کو پمپ کریں کہ تیز چلاؤ, اور اس کو بھی تیز چلانے کا شوق تھا, اور میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو مطلب یہ مذاق میں بھی بات شروع ہوگی, لیکن اس کے بعد ڈینجرس کانسیکوینسز ہیں. اور آپ یقین مانیں انہوں نے اس کو اتنا پمپ کیا کہ کینٹ کے ایک کافی کراؤڈڈ اشارے کے اوپر آلموسٹ رین اوور اے بائک, ہیڈ آن کولیجن ہوئی ہے ہماری ایک کیری ڈبے کے ساتھ. وہ تو شکر ہے گاڑی مطلب اچھی تھی, ہمارا بھی کچھ نہیں ہوا, ایئر بیگز بھی نہیں کھلے, لیکن اگلے جس کی گاڑی بجی ہے وہ پورا اسپن ہو کے اس کا ایک ٹائر بھی باہر آ گیا تھا الیجڈلی. ٹھیک ہے, تو آپ جس طرح پمپ کرتے ہیں, جو مذاق کرتے ہیں اس کے اور وہی جس علی بھائی نے کہا نا, اب بعد میں اب جب ایکسیڈنٹ ہو گیا اور سارے سین پہ آ گئے ہیں, تو جو لوگ پمپ کر رہے ہیں بے شک وہ ان انٹینشنلی کر رہے تھے, دے ڈid not know that this was going to happen, لیکن بعد میں وہ شکلیں دیکھ رہے ہیں دوسرے کی. یہ سارے دوست علی, میں نے یہ دوستیوں کی ریالٹی اتنی ہے, میں اپنے بلکہ میں نے تو نا, میں اپنی کلاس میں جب بھی کچھ بچوں کو جو خاص طور پہ انفلوئنس ہو رہے ہوتے ہیں, میں جا کے اپنے یعنی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یار یہ جن دوستوں کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو نا, تمہاری آخری کلاس ہوگی نا, اس کے بعد یہ تمہیں نظر آ گئے تو بات ہے. یعنی آپ مجھے خود بتائیں, آپ کے O levels A levels کے یعنی اسکول کے کتنے دوست ہیں جن کا ابھی تک آپ سے کوئی سلام ہوا, اور ایسے دوست جنہوں نے شاید ہمارا پورا یعنی ہماری ٹین ایج کو فارم کیا ہو, دے بلڈ آور سیلس کسی بھی لیول پہ, چاہے اچھے یا برے تھے, لیکن آج ان کا آپ کو پتہ نہیں کتنی نا وہ آپ کو جانتے ہیں. میں یہاں یوتھ کو ایک بات بتا دوں آپ سب کی موجودگی میں, مے بی دے ول کال می اولڈ فیشن, اولڈ مینٹیلٹی, بابا جی یہ وہ,
میرے ابا جان نے جس دوست کے بارے میں جو رائے دی تھی نا صحیح ہے, وہ آج درست نکلی. مغیرہ کے بارے میں بہت اچھی دیتے تھے, لیکن جس دوست کے بارے میں مجھے کہتے تھے نا یہ تجھے چھوڑ دے گا, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, اس ٹائم پہ مجھے بہت تب چڑھتی تھی کہ آپ میرے دوستوں کے خلاف ہیں, غصہ چڑھتا تھا. لیکن آپ کو بتاؤں فادرز کی ایک نگاہ ہوتی ہے, ابھی بھی ماشاءاللہ آپ کے 2 بیٹے ہیں, آپ کی ایک نگاہ ہے. ان دا فیوچر یو ول ٹیل دیم کہ یہ فرینڈ کیسا ہے, بٹ اس ٹائم پہ شاید وہ بچے سمجھ بری لگ رہی ہوتی ہے, بہت بری لگ رہی ہے. لیکن یہ میں یوتھ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ سنسیئر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ. ایگزیکٹلی. آپ ابھی مغیرہ کوٹ کر رہے تھے صدام کا ایک ایگزامپل, صدام حسین کا مغیرہ نے یہاں محفل میں کوٹ کیا ابھی پہلے جو شو سے پہلے, کہ اف یو لک ایٹ ہز کیس اسٹڈی ایوری ون لیفٹ ہم. تھوڑی سی آکورڈ مثال ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کہاں جا کر چھپا تھا, اپنے فیملی والے گاؤں میں, جو بہت ایک اولڈ گاؤں تھا. یعنی الٹیمیٹلی ہی ساٹ ریفیوج ویئر ہز اولڈ فیملی. پابلو اسکوبار کے بارے میں بھی میرے خیال سے یہی آتا ہے کہ الٹیمیٹلی دیکھیں ہر چیز, عربی کا زبان کا پروورب ہے کہ ہر چیز اپنی اصل اپنی فاؤنڈیشن کی طرف جاتی ہے واپس. ایکچولی ہر بندہ نا الٹیمیٹلی جا کے آپ کو ریفیوج آپ کی فیملی دیتی ہے. بھائی ہے جو ابو جس کو یا امی جس کو آپ آؤٹ ڈیٹڈ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ یار یہ دے کین ناٹ بی, یو نو وی کین ناٹ ریلیٹ ود دیم. Ultimately they are the ones who actually understand you truly. They are the ones actually to watch your back. اور بہت سے دوست آپ کو غلط مشورے دے رہے ہوتے ہیں. فیمیلز کے کئی کیسز آتے ہیں کہ پیرنٹس کے اگینسٹ کر دیتے ہیں دوست, کہ تیری ماں تجھ پہ ظلم کرتی ہے, یا وہ تیرا فادر ٹاکسک ہے, یا ایسے. میں کئی ایسی ماشاءاللہ سسٹرس کو جانتا ہوں جنہوں نے اب آ کے شیئرنگ کی ہے. ظاہر ہے ہمیں بھی پتہ لگتی رہتی ہیں ایسی باتیں, کہ دے ایکچولی ایکنالجڈ کہ ونس دے یوز ٹو تھنک کہ ان کے پیرنٹس سخت ہیں اور ان کے فادر یا ان کے بھائی جو ہیں وہ سخت ہیں, لیکن now they say they protected us for so many things, from so many things they protected us, اور انہوں نے ہماری innocence بچائی ہے. اب انہیں ریئلائز ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم ان کا شکریہ کریں. لیکن اگر آپ کا دوست کوئی ایسا ہے یا فرینڈ ایسی ہے, وہ آپ کو پیرنٹس کے خلاف کر دیں, وہ آپ کو, کیونکہ وہ خود بھی بے وقوف ہوتے ہیں. تو ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم کسی کو ایول ثابت کریں یا گندا, کیونکہ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں جو بہت شرارتی ہیں یا جن کو گندا لڑکا کہا جا رہا ہوتا ہے, پیرنٹس آتے ہیں نا, وہ پی ٹی سی پہ شکایت کرتے ہیں فلانا اسٹوڈنٹ, اس کو آپ کیوں بٹھاتے ہیں کلاس میں, اس کو نکالیں. میں کہتا ہوں دیکھیں ہر انسان میں اچھائیاں ہوتی ہیں, برائی ہے, برائی کا ایلیمنٹ موجود ہے, لیکن میرا یہ ماننا ہے کوئی بھی انسان 100% ایول نہیں ہوتا. اور دین بھی یہی کہتا ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جتنے یہ انٹیلیجنٹ اور شرارتی ہوتے ہیں نا, سب سے زیادہ جینیس بھی یہی ہوتے ہیں, سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ بھی وہ ہوتے ہیں. الٹیمیٹلی دوستوں, یعنی آخر ان کی پرسنالٹی میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. ایسے نہیں وہ بنتے ڈومینیٹ کر رہے ہوتے. ایون ابن الجوزی رحمہ اللہ, امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالیٰ اتنے پرانے اسکالرس میں سے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی تیز شرارتی بچے ہوتے ہیں ان پہ زیادہ سختی نہ کریں, کیونکہ اگر آپ ان پہ زیادہ سختی کریں گے نا, یا تو یہ کیونکہ یہ شرارتی نیچر کے ہیں, یا تو یہ ریبیلیس ہو جائیں گے, یا تو یہ بالکل بریک ہو جائیں گے. صحیح بات, ٹھیک ہے نا. تو اس کا طریقہ یہ کہ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ ان کے ساتھ کریں, کیونکہ یہ سب سے زیادہ یہ جو شرارتیں ہیں یہ ان کی انٹیلیجنس کی دلیل ہے. بالکل صحیح. میرا خیال ہے کہ چیلنجنگ تو ہے, لیکن اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے, یعنی خاص طور پہ ٹیچرز یا فیملیز جو ہیں اپنے بچوں کو اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ٹینڈنسیز پائی جاتی ہیں ہمارے بچوں کے اندر دوسروں کو, اور پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے, ایسی بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے ہمارا بچہ کیا کر کے آیا اور کیا کرتا ہے. گھر میں ان کے سامنے ان کا پورا بیہیویئر ہوتا ہے, وہ الگ بات ہے کہ غلط ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جا کے, لیکن اگر وہ میرا خیال ہے کرنا شروع کر دیں تو یہ ان کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بہت فائدہ مند. اور دوسرے جو شرارتی بچے ہوتے ہیں آفن ایک نیوروٹک پرسنالٹی ہے, بہت ایکسٹروورٹڈ پرسنالٹی, ایک انرجی ان میں زیادہ ہے, تو اس کو پروڈکٹیوٹی میں ہم نے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں اسکول میں, ہم نے سوشل ایکسپیریمنٹس, ہم نے سب سے شرارتی سب سے نوٹی بچے کو پریفیکٹ بنایا. تو کیسا رہا؟ ٹھیک ہو گیا, اس نے سب کو آگے لگا دیا, سارے اس سے ڈرتے تھے. ہاں وہ پہلے ہی بدماش ٹائپ مشہور تھا, وہ ہم نے اسے فل بوسٹ کیا, چڑھایا, تعریفیں کرنی اس کی, وہ آگے سب کو سیدھا رکھا ہوا اس نے. کبھی کبھی الٹا بھی ہو جاتا ہے ایکسپیریمنٹ, لیکن یہ کہ ان آور کیس الحمد للہ اٹ واز سکسیزفل. اور پیرنٹس کو یہی کرنا چاہیے کہ اپنے ایسے بچوں کو کوئی ذمہ داری دیں, دے ول فیل گڈ. اور وہ ایسے بچے نا بڑے ڈٹرمنٹ ہوتے ہیں اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے. لائک مطلب کہ مثال تو شاید اس پہ پوری نہ ہوتی, اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے 2 بندوں کے لیے دعا کی تھی, عمر بن ہشام اور عمر کے لیے, اور ان کی باقاعدہ کوالٹیز تھی, بہت زیادہ ڈٹرمنٹ تھے, گول اورینٹڈ تھے اور محنتی تھے کہ بھائی جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے. بالکل صحیح. تو وہ یہ بچے ہوتے ہیں, لیکن وہی بات ہے ڈائریکشن چاہیے نا. ڈائریکشن کون دے گا؟ ڈائریکشن ایجوکیشن انسٹیٹیوشن دیں گے جہاں پہ بچہ 10 گھنٹے گزار رہا ہے, پیرنٹس دیں گے. روڈ میپ تو پھر ہمارے ادارے ہی دیں گے نا انشاءاللہ. آخری بس بات ہم یہ کریں کہ ایک دھوکہ شیطان کا کہ میل فیمیل فرینڈز آپس میں ہو سکتے ہیں.
اب تو ماڈرن سائیکالوجی اس کا انکار کر رہی ہے, بلکہ ابھی ریسنٹلی وہ مویرا اوپرا والا کون ہے وہ بندہ جو ہے, ہاں ایک ہے وہ بلیک, اس نے کہا کہ اٹس اے لائے, اٹس اے بگ لائے, یعنی ون آف دیم ول الٹیمیٹلی اینڈ اپ ہیونگ اے فیلنگ. آپ کی ٹی وی سیریز دکھا رہی ہیں کہ 2 کولیگز, اب وہ لڑکی جو ہے فل اس کے ساتھ دوستی میں بیٹھتی ہے, اس کو فل اس نے جو ہے نا وہ کانفیڈنس اس کا بوسٹ کیا ہوتا ہے, لیکن وہ بیچارہ دل ہی دل میں فیلنگ چھپا رہا ہوتا ہے, اور پھر ایک ٹائم پہ رو پڑتا ہے جب وہ لڑکی کی شادی کہیں اور ہونے لگتی ہے, بوائے فرینڈ ہوتا ہے, لڑکی اسے کہتی ہے I thought we were friends. ہاں I always considered you a friend. وہ بلکہ وہ بیچارہ یعنی دکھ وہ اس کو ہو جاتا ہے کہ Exactly. you took it wrong. اور وہ بیچارہ یہ لائے ہے, اٹس اے لائے. شیخ آپ نے دیکھا سب کچھ ہوا ہے. اپنے ینگسٹرز کو کہنا چاہتا ہوں اس لائے سے باہر نکل آئیں. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں ایک بیچ میں جو رکھا ہے, ایک ڈفرینس کہہ لیں یا ایک پردہ, وہ ہونا چاہیے, اسی میں ڈگنیٹی ہے. ادروائز آپ بلا وجہ اپنے آپ کو ایک سائیکولوجیکل ڈسٹریس میں ڈالیں گے, ٹھیک ہے نا. ون آف دیم ول اینڈ اپ ڈیولپنگ سم سارٹ آف اے فیلنگ. تو ہو سکتا ہے دونوں کی نہ ہو, لیکن کیا آپ کی کیس اسٹڈی ساری انسانیت پہ لگتی ہے؟ جیسا آپ نے کہا نا ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں, میرا اپنا سوشل ایکسپیریمنٹ تھا جدھر میں صرف آبزرو کرتا تھا. میں نے کہنے لگے کہ میں نے فیمیل فرینڈس بنائی, ایکسپیریمنٹ کیا پورا. نہیں میں ہمیشہ جتنا مرضی میں خراب تھا, میں ایک سیف ڈسٹینس ہمیشہ رکھتا تھا اسی وجہ سے. صحیح. لیکن جو لوگ نہیں رکھتے تھے نا, اور وہ یوزلی ایفلوئنٹ بیک گراؤنڈ سے تھوڑے برگر اپ برنگنگ انگلش اسکولس, اور وہ ڈٹائی کے ساتھ کہتے تھے کہ یہ تو میرا بھائی ہے, یہ میری بہن ہے, اینڈ ویئر جسٹ پلیٹونکلی فرینڈز, اور ہم تو بیٹھ جاتے ہیں, دیکھو ہمارے تو پیرنٹس کو بھی ایک دوسرے کا پتہ ہے. فرسٹ ایئر سے لے کر اب میں فائنل ایئر میں آ گیا, واللہ آپ میرے سے لکھوا لیں آل آف دیم, جس طرح وہ ہوتا نہیں پرمیوٹیشن اور وہ اس طرح کر کے نا, ہر ایک کا ایک کے ساتھ نا لازمی کسی پوائنٹ پہ کوئی نہ کہ یہاں سے ٹوٹ کے ادھر, ادھر سے ٹوٹ کے ادھر, سب کے اندر ہو کے, اور اب وہی آخری سال میں وہ ایک ڈپریسڈ سا فیز کہ اچھا بنی کسی کے ساتھ بھی نہیں, اور اب ہر طرف سے جو ہے وہ بریجز بھی کٹ ہو گئے اور ایکسپوز بھی ہو. اور ہماری جو گرلز ہیں ان کا ایک وہ ہوتا ہے نا کہ یہ تو بے ضرر سا لڑکا ہے. وہ تو خیر ہم کبھی بتائیں گے کہ وہ بردرز ہم سے آ کے کیا باتیں کرتے ہیں, بے ضرر نہیں ہے انسان. مرد کو اللہ نے ظاہر ہے کہ وہ یہ چیز ایک ڈسٹینس مینٹین کرنا, یہ اللہ کی طرف سے ایک حکمت ہے اس میں. اور علی بھائی یہ بھی سوریہ کی بات, ایک یہ بھی خیال آتا ہے کہ جب ایک مطلب 3-4 سال 5-6 سال میں ہے, اور اب وہ ایک پوائنٹ پہ پہنچ گیا کہ اب مجھے سمجھ آ گیا مجھے اس کو چھوڑنا ہے, لیکن ایک شیطان کی طرف سے ایک امیزنگ سا خیال کہ اب وہ آپ اس کا دل توڑنے لگے. وہ سب, اور وہ اس کو پرولونگ کرتا ہے, پھر اس میں بھی سال 1.5 سال 2 سال 3 سال لگتا ہے. تو یہ وغیرہ بھی آپ واقعی دل ٹوٹتا ہے, مطلب اس میں یہ نہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, اس طرح یہ کویشچن یہ ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ کویشچن آتا ہے کاؤنسلنگ کے اندر بھی نا, کہ میں اس لیے اس کو پرولونگ کر رہا ہوں. مغیرہ اس پہ میں چاہتا ہوں آپ کمنٹ کریں. یہ نا دیکھیں اصل میں نا بات یہ ہے کہ آبویسلی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو اللہ ناراض تو اس بات پہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ریلیشن شپ رکھا ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ دل اس معاملے میں تو دل ٹوٹنے چاہیے. کیونکہ دیکھیں ٹو بی ویری آنیسٹ, جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہے نا, الٹیمیٹلی انسان کو اس کے نا کانسیکوینسز ایک وقت آتا ہے پتہ چل جاتے ہیں, اور یہ اللہ کا بڑا احسان میں سمجھتا ہوں. اصل میں نا کچھ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ شاید میرے اوپر کوئی مشکل نہیں آئی یا مجھے اس کا کوئی کانسیکوینس نہیں فیس کرنا پڑا تو شاید میں بچ گیا ہوں. آپ کے خیال میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل آ جائے نا اس کی وجہ سے, تو اس کی وجہ سے 2 آپ کو بڑے فائدے ہوتے ہیں. تو یہ کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا لیسن ہوتا ہے پوری زندگی کے لیے, اپنی جنریشنس کے لیے لیسن ہوتا ہے جن کو آپ گائیڈ کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بڑی سزا سے بچ جاتے ہیں. دنیا کے اندر آپ کو ایک سزا مل جاتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑا اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ اگر اس معاملے میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بندہ جو اپنے یعنی اللہ کے لیے اتنے ہارٹ بریکس کو برداشت کر لیتا ہے نا, تو دل ٹوٹنا تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پتہ نہیں اس کو کتنا, اللہ کو اصل محبت اس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے, اللہ پھر اس سے اصل محبت کرتے ہیں. کیونکہ جب آپ اپنے دل کو جو ہے نا محفوظ کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے خاص, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اٹس بیٹر فار بوتھ آف دیم. ایک بار دل ٹوٹ جائے یہ اچھا ہے, بجائے کہ آگے جا کے کانسیکوینسز کو بہت زیادہ سفیئرلی جو ہے وہ بیئر کیا جو ہماری جسٹ ایک پوائنٹ کہ اسٹوڈنٹ لائف کے اندر, کیونکہ اوبیسلی لائف از اے ٹیسٹ سم تھنگ لائک دس, کہ ہم لوگ اسٹوڈنٹ لائف میں کچھ چھوٹی چھوٹی پرابلم فیس کر رہے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی, اور وہ بار فریکوینٹلی آ رہی ہوتی ہیں. میں نے یہ فیل کیا ہے, اور ابھی اسٹوڈنٹ سے بھی شیئر کرتا ہوں کہ آپ کے جو الفاظ ہیں نا وہ بار بار کبھی کبھی ضرور سوچیں, جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کی لائف میں چھوٹے چھوٹے پرابلمز آ رہے ہیں ضرور سوچیں
پلیز اس کو کنسیڈر کریں کہ وہ آپ کی زبان کی وجہ سے, آپ کے الفاظ کی وجہ سے ہیں. آپ کیونکہ کنٹینیوسلی گناہ کے اندر ہیں, آپ بار بار ڈیلی بیسس پہ گناہ کر رہے ہیں, اور آپ کے چھوٹے چھوٹے پرابلمس بڑھ رہے ہوتے جا رہے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے, جب آپ کسی کو انسلٹ کرتے ہیں نا, کسی نہ کسی محفل میں آپ کے ساتھ بھی وہ چیز جو ہے وہ ہوتا ہے. تو بس پروگرام کو اس میم کے ساتھ وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ ہے جی کہ وی آل ہیو دیٹ ون فرینڈ جس کے سامنے آپ کا سائیکو باہر آتا ہے. اس میں کتنی سچائی ہے بلال؟ ہر گروپ میں ایک سنکی دوست ہوتا اور بس اسی پہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہے نا کہ اس کے سامنے آپ کا سائیکو جو ہے وہ باہر آتا ہے, اس سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو کسی سے نہیں کرتے. ایکچولی زیادہ اوپن اپ ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ. اچھا میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا دوست مل جائے نا جو آپ کے ساتھ پھر آپ کے دین کے کام میں شریک ہو جائے, اور پھر وہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. میرے ساتھ بھی میرا ایک ہی دوست ہے جو مجھے مل گیا, ویسے تو ہم دونوں بھی ساتھ سب کے دوست, لیکن وہ ایسا بندہ تھا جو میری برائی کا بھی دوست تھا اور آج اچھائی کا بھی دوست ہے الحمدللہ. لیکن وہ جو میرا اس کے ساتھ جو ریلیشن ہے نا, میں کہتا ہوں یہ نا اللہ کی نعمت ہوتی ہے. اگر ایسے مل جائے نا بہت قربت, اور انسان کو بڑی اس سے لانگنگ فیل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اچھے دوست عطا کرے, میں تو یہ کہتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاص طور پہ, جیسے وہ آپ نے کہا نا قرآن مجید کی آیت ہے یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, تو یہ شیطان کے بارے میں کہ اللہ کاش میں نے اس شیطان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. تو اس نے جو اللہ کے ذکر آ جانے کے بعد مجھے گمراہ کیا. تو حق کے بعد یعنی سے مطلب ہے کہ حق کے بعد بھی یعنی دوستی کا اتنا انفلوئنس ہوتا ہے کہ حق کے آ جانے کے بعد, سمجھ آنے کے باوجود توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے. ساروں کو پتہ ہوتا ہے یہ برا ہو رہا ہے, اور لڑکوں کو بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یار دوست خراب کر رہے ہیں. بالکل صحیح. لیکن پتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اصل میں نا پریشر, اور پھر وہ دوستی کا ایک جو انسان کی ہوتی ہے نا فیلنگ, کہ میں فیلنگ آف گیٹنگ دیئر اپروول, ان فیکٹ یہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن انسان اس چیز کو ریگریٹ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک دوست بنائے, اور اللہ تعالیٰ آمین. سو جسٹ فائنل فیو ورڈس فار دا یوتھ. آپ ایسا کریکٹر بنے اپنے سرکل میں جو ہمیشہ اس چین کو بریک کرے, اور گڈنس کے ایجنٹ بنے, بیکاز یو ہیو ٹو سیو یور سیلف اینڈ آل دا پیپل اراؤنڈ یو. بیکاز میں نے دیکھا کہ ایک ایسا دوست ہونا, جیسے مغیرہ نے کہا کہ ہماری کمپنی میں ایک مولوی دوست یا حجابند دوست ایسی ہوتی ہیں جو ڈیفینیٹلی کوئی ایسی بات یا چین کو بریک کرتے ہیں کہ سب ہی حیا کرتے ہیں. سو بیکم دیٹ. آج کے دور میں ایسے انسان کی بہت ضرورت ہے. آپ کے دوستوں کو بھی فائدہ ہوگا, اور کسی سے ریلیشن اللہ کے لیے جو ہے وہ اسٹیبلش کریں, بیکاز دیٹ از دی موسٹ اسٹرانگیسٹ ریلیشن. 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جب کوئی بھی نہیں ہوگا, اور ان میں سے ایک ٹائپ وہ ہے who love each other for the sake of Allah. تو اس پر آئیں انشاءاللہ. اور اس میں ایک اور بڑی آپ نے خوبصورت بات کی, جو لوگ اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں نا, ایک تو انہوں نے کہا نا قیامت کے دن اللہ ان کو اسپیشل پروٹوکول دیں گے. اور ایک اور خاص بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی خاص بات یہ ہوگی کہ جب یہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے نا, ان کو اپنے پاسٹ میں کسی قسم کا ریگریٹ نہیں ہوگا, اور اپنے فیوچر کا کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, یہ کہتا حدیث میں آتا ہے. تو یہ خاص ان لوگوں جو صرف اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں, بہت بڑی بات ہے. جزاک اللہ خیر اخوان, بارک اللہ فی. I hope it will be beneficial for our youth. So inshallah we'll see you again. Take care. Assalamu alaikum. السلام علیکم.